روحوں کا کمرہ۔ اوہ اچھا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے سڑک کے بیچوں بیچ کوئی چیز پڑی ہے۔ آفتاب نے بہت دور اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہاں تمہارا خیال غلط نہیں، شاید وہ کوئی بیگ ہے۔ ہینڈ بیگ آصف بڑبڑایا، لیکن میرا خیال ہے وہ بیگ نہیں ہے بلکہ کسی آدمی کا کوٹ ہے۔ فرحت نے منہ منا کر کہا، تب پھر آدمی اس میں سے کہاں گیا؟ آفتاب نے حیران ہو کر کہا، دماغ تو نہیں چل گیا؟ فرحت نے اسے گورا، نہیں، چلو تم اپنی بات کی وضاحت کر دو۔ اس نے فوراً کہا، وہ بس ایک کوٹ ہے یا شاید اوور کوٹ۔ فرحت بولی، میرا مطلب ہے اگر وہ ایک کوٹ یا اوور کوٹ ہے تو جس کا بھی ہے وہ اسے سڑک پر کیوں ڈال دیا؟ کیا اس نے کوٹ پہنا ہوا نہیں تھا؟ سردی تو کافی پڑ رہی ہے، میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ شکریہ آصف، فرحت نے خوش ہو کر کہا، چلو تم کر دو، مجھے تو وضاحت چاہیے۔ آفتاب بولا، اس نے کس وجہ سے کوٹ اتارا، لیکن پھر کوئی گھبراہٹ والا معاملہ اسے پیش آ گیا، بس کوٹ اس سے وہیں گر گیا اور وہ جان بچانے کے لیے دوڑ لگا گیا۔ آصف نے جلدی کہا، یہ جان بچانا کہاں سے آ ٹپکا؟ ابھی تو اسے گھبراہٹ والا کوئی معاملہ پیش آیا تھا۔ آفتاب نے طنزیہ لہجے میں کہا، چلو یوں ہی صحیح، اس نے گھبراہٹ سے بچنے کے لیے دوڑ لگا دی۔ خیر اگر اتنی سی ہے تو کوئی بات نہیں، ہم گویا بے بات پریشان ہو رہے ہیں۔ آفتاب مسکرا کر بولا، لیکن اگر یہ کوٹ نہ ہوا تو؟ آصف بول اٹھا، تو بیگ ہوا ہماری بلا سے۔ فرحت بولی، اور اگر بیگ نوٹوں سے بھرا ہوا تو؟ آصف نے ہنس کر کہا، بلا وجہ کہیں کے کہیں پہنچ گئے۔ فرحت نے تلملا کر کہا، نہیں بھائی، وہ نہ کوٹ ہے نہ بیگ۔ آفتاب نے گویا اعلان کیا، تب پھر تمہارا سر ہوگا۔ فرحت نے بنا کر کہا، نہیں، اس لیے کہ میرا سر میرے دھڑ پر موجود ہے۔ ہاں یہ بات تم اگر اپنے سر کے بارے میں کہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آفتاب بولا، اب تم سے کون مغز مارے؟ تم دونوں کے علاوہ کون ہے جو مغز مارے گا، لہذا تم پر ہی گزر بسر کرتا ہوں۔ آفتاب منمنایا، صبح کی سیر بھی عجیب نعمت ہے، اس سیر کے دوران ہمیں کئی ایسے کیس ٹکرائے ہیں کہ کیا تم یہ کہنا چاہتے کہ بہت جلد ہمیں ایک عدد کیس ٹکرانے والا ہے؟ نہیں تو میں بلا کیوں ایسا کہنے لگی؟ میرا دماغ تو نہیں چل گیا۔ اس میں دماغ چلنے کی کون سی بات ہے؟ آصف بولا، تو پھر دماغ چلنے والی بات کس بات میں ہوتی ہے؟ آصف مسکرایا، ارے یہ تو کوئی انسان ہے۔ اب فرحت چلا اٹھی، تب تو ہو گیا قبالہ۔ آصف چیخا، کس کا؟ تمہارا یا اس انسان کا؟ آفتاب نے جلدی سے کہا، نہیں تمہارا۔ کیوں نہیں تمہارا؟ کیونکہ اب کیس ملا ہی ہے۔ تم دونوں کو ساتھ لے کر چلنے میں بس ایک ہی تو مصیبت ہے، گڑھے مردے اکھاڑ لاتے ہو۔ آفتاب ہل گیا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں اکھاڑا، دیکھ لو سڑک پر تب تیار مل گیا ہے۔ اب وہ اس جگہ کے نزدیک پہنچ چکے تھے، دن کی روشنی ابھی پوری طرح نہیں پھیلی تھی۔ وہ گھر سے صبح کی سیر کرنے کے لیے نکلے تھے اور ابھی سیرگاہ تک نہیں پہنچے تھے کہ سڑک پر انہیں کچھ نظر آ گیا تھا۔ اب جب وہ نزدیک پہنچے تو واقعی وہ ایک انسان تھا جو مڑا تھوڑا پڑا تھا، دور سے کپڑوں کا چھوٹا سا ڈھیر ہی نظر آتا تھا۔ انہوں نے جھک کر دیکھا اور وہ چونک اٹھے، وہ شخص مر چکا تھا۔ چند لمحے تک وہ اسے دیکھتے رہے، وہ بری طرح کچلا گیا تھا، پیٹ کی آنتیں باہر نکل آئی تھیں۔ ایک کار کے خون آلود ٹائروں کے نشانات دور تک چلے گئے تھے۔ یہ تو صاف ایکسیڈنٹ کیس ہے، آصف نے منہ بنایا۔ چلو جان بچی، آفتاب بولا، ٹھیک ہے، لیکن کار والے کو تو گرفتار کرانا چاہیے، آخر یہ ظلم اس سے ہوا ہے۔ یہ شخص کسی گرانے کا فرد ہوگا بلکہ اس کا سہارا ہوگا۔ اس کار والے نے اس کے گھر والوں کا سہارا چھین دیا، اس کو بھی تو کوئی سزا ملنی چاہیے، اور کچھ نہیں تو اس سے گھر کے افراد کا کچھ معاوضہ ہی مل جائے۔ آصف کہتا چلا گیا، لیکن خون آلود ٹائروں کے نشانات سے ہم اس کار کو کس طرح تلاش کر سکتے ہیں؟ اس نے پہلا کام یہ کیا ہوگا کہ کار کے ٹائر بدل دیے ہوں گے۔ آفتاب نے منہ بنایا، اور پھر شہر میں ایک دو کاریں تو ہے نہیں، ہزارہ کاریں، ہم آخر کتنی کاروں میں چیک کر سکتے ہیں؟ حادثہ ہوا بھی رات کے وقت ہوگا، یہ علاقہ بھی سنسان ہے اور رات کو اس طرف کوئی آتا بھی نہیں۔ فرحت کہتی رک گئی، اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہو گئے۔ گھماؤ پھرو پیدا کرنے کا ارادہ تو نہیں تھا تمہارا؟ آفتاب گھبرا گیا، وہ تو خود بخود ہو گیا، میرا 1% بھی قصور نہیں۔ فرحت نے فوراً کہا، کیا کہنا چاہتی ہو فرحت؟ آصف کے لہجے میں حیرت تھی۔ یہ علاقہ بالکل غیر آباد ہے، اگر اس کے سرے پر وہ سیرگاہ نہ ہو تو دن میں اور صبح کے وقت بھی کوئی اس طرف پر رخ نہ کرے، وہ بھی سردیوں کے دنوں میں، تب پھر یہ شخص اس سڑک پر کیوں چلا جا رہا تھا؟ اس کا ارادہ کہاں کا تھا؟ کار والے کو تو خیر جانا ہوگا کسی دوسرے شہر یا آگے کہیں کسی بستی میں۔ بات واقعی الجھن والی، سے بڑبڑایا، تب پھر ہم اس کے گھر والوں سے بات کر لیتے ہیں،
وہ تو بتا ہی سکتے ہیں کہ حضرت کہاں جانے کے لیے رات کو گھر سے نکلے تھے، پر اپنے سوچوں کو ملاجے میں کہا، تب پھر کیا میں سی جیبوں کی تلاشی لے لوں؟ بالکل، اس نے کہا۔ آصف نے جلدی جلدی اسی جیب میں دیکھ ڈالی اور پھر مایوسانہ انداز میں سر ہلایا، نہیں بھائی، کسی جیب میں کچھ بھی نہیں بنے گا، گویا ہم اسے گھر والوں کے پاس بھی نہیں جا سکتے۔ اب پہلے اس لاش کے ملنے کی خبر اخبارات میں شائع ہوگی، تب کوئی شناخت کرنے آئے گا، یا پھر کوئی کسی پولیس اسٹیشن پر رپورٹ لکھوانے آیا تو اس کو مردہ خانے بھیج دیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ اس وقت ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں، اس علاقے کے پولیس اسٹیشن کو فون کر دیں اور بس۔ اور انہوں نے یہی کیا، سیر دمران چھوڑ کر وہ گھر لوٹ گئے۔ خیر تو ہے، آج بہت جلد لوٹ آئے انسپکٹر کامران مرزا نے گھورا۔ جی ایک لاش سے واسطہ پڑ گیا تھا۔ ارے باپ رے، صبح ہی صبح لاش؟ انسپکٹر کامران مرزا نے گھبرا کر کہا۔ جی ہاں، رات کے وقت ملتی تھی وہ بات بھی۔ آفتاب بولا، کیا مطلب؟ کیا تم کہنا بھی چاہتے ہو؟ ہماری ملاقات ایک ایسی لاش سے ہوئی ہے جس کا ہم نام پتہ تک معلوم نہیں کر سکے، اس کو ایک غلطکار نے کچلا ہے۔ آفتاب نے منہ بنایا۔ ایکسیڈنٹ؟ انسپکٹر کامران مرزا سوالیہ انداز میں بولے۔ جی ہاں، بالکل صاف ایکسیڈنٹ کیس جس میں کوئی پیچیدگی نہیں، لیکن کوئی الجھن نہیں، آفتاب نے جلدی سے کہا، سوائے اس سے کہ وہ شخص رات کے وقت اس وقت پر کہاں چلا جا رہا تھا، جبکہ اس طرف سوائے تفریح کے کوئی آبادی نہیں۔ آصف نے کہا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس میں عجیب بات اگر یہ ہے کہ لاش چونکہ بالکل اکڑ چکی ہے، لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ حادثہ رات میں کسی وقت ہوا ہے۔ تم لوگ پولیس کے وہاں پہنچ جانے کے بعد لوٹے ہو؟ انسپکٹر کامران مرزا بولے۔ جی ہاں بالکل، ٹھیک ہے، میں پولیس اسٹیشن میں ہدایات دے دیتا ہوں، وہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی ہمیں مل جائے گی، اور اگر اس کا کوئی وارث آیا تو اس کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ اگر وہ غریب آدمی تھا تو ہم ضرور اس کے وارثوں کو اس کار والے سے کوئی دلوانے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے جلدی سے کہا، لیکن ابا جان کیسے؟ کیا کیسے؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، آخر ہم اس کار کا سراغ کس طرح لگا سکتے ہیں جبکہ آصف کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا؟ وقت بھی رات کا تھا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، تو پھر ہم خود ان کی مدد کریں گے۔ وہ مسکرائے۔ یہ ٹھیک رہے گا، فی الحال ہم ناشتہ کریں گے، تم لوگ اسکول جاؤ گے اور میں دفتر۔ شام سے پہلے تو کسی رپورٹ کو ملنے کی امید ہے نہیں، انہوں نے مسکرا کر کہا اور ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ شام کے ٹھیک 5 بجے جب کہ وہ چائے پی رہے تھے، ان کے فون کی گھنٹی بجی۔ السلام علیکم سر، لاش کا ایک وارث پولیس اسٹیشن پہنچا ہے، اس کو مردہ خانے لے جا کر شناخت بھی کرا لی گئی ہے، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ موصول ہو چکی ہے، موت رات کے 1 بجے قریب ہوئی، لیکن ڈاکٹر صاحبان نے ایک اور ہی کہانی سنائی ہے۔ شاید نے دوسری طرف سے جلدی کہا۔ دفتر پہنچ کر انہوں نے یہ کام کیا کہ شاید کے ذمہ لگا دیا تھا۔ ایک اور کہانی کیا؟ یہ کہ وہ شخص اس حادثے سے پہلے ہی مر چکا تھا۔ کیا؟ انسپکٹر کامران مرزا چلا اٹھے۔ آفتاب آصف فرق نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے، یہ کہ تم نے نئی سنائی شاہد، کیا انہیں اس بات کا پوری طرح یقین ہو چکا ہے؟ جی ہاں، اس سے پہلے گلا گھونٹ کر لاک کیا گیا تھا اور سڑک پر ڈال کر اس کے اوپر سے کار گزاری گئی۔ اوف، ان کے منہ سے نکلا۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں پہلے اس کے والد سے ملوں گا اور پھر لاش کو دیکھوں گا۔ میرے نزدیک یہ ظلم اور ظالم کو سزا دلوانا میرا فرض ہے۔ میں اس کو قانون کے پھندے سے ہرگز بچنے نہیں دوں گا، انہوں نے پختہ لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کیا معاملہ ہے بجان؟ حادثے کی واردات قتل کی واردات میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اسے پہلے گلا گھونٹ کر مارا گیا، پھر اس پر سے کار گزاری گئی، اس کا وارث بھی مل گیا ہے۔ آؤ چلیں، انہوں نے جلدی سے کہا۔ ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ وہ ایک جیپ میں دفتر پہنچے۔ وہاں ایک دبلا پتلا نوجوان سکڑا سمٹا بیٹھا ہے، چہرے پر رنج و غم اور خوف تھا۔ آپ کا نام؟ انسپکٹر کامران مرزا نے نرم لہجے میں پوچھا۔ الیاس بیگ، اس نے کہا۔ مرنے والے سے آپ کو کیا رشتہ تھا؟ میرے بڑے بھائی تھے۔ یہ جان کر بہت افسوس ہوا کہ آپ کے بھائی کا نام کیا تھا؟ وہ بولے، نواز بیگ۔ نواز کا بیگ کیا کام کرتے تھے؟ اسٹار ملز میں ملازم تھے، کپڑے کی بہت بڑی مل ہے، اس نے کہا۔ میں جانتا ہوں، مل میں ہی کیا کام کرتے تھے؟ انہوں نے پوچھا۔ مشینوں پر کام کرنے والے کاریگر تھے، ان کی کسی دشمنی تو نہیں تھی؟ میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ بھائی جان بہت جوشیلے تھے اور مذہبی آدمی تھے۔ مذہبی آدمی کیا مطلب؟ وہ چونکے انہیں اپنے دین سے بہت لگاؤ تھا، ہر وقت دین کے بارے میں سوچتے رہتے تھے، دوسروں کو دینی باتیں بتاتے رہنا گویا ان کا شوق بن چکا تھا۔ یہ شوق دار مسلمان کو ہونا چاہیے، اس میں عجیب بات کیا ہے؟ میرا مطلب ہے آج کے دور میں عام طور پر لوگ اس حد تک مذہبی نہیں رہے، کون پرواہ کرتا ہے کہ مذہب کے خلاف کہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ تو ہے۔ انسپکٹر کامران مرزا نے سر ہلایا، پھر بولے،
کبھی ان کا کسی سے لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوا، ایسی کوئی بات ہم تک نہیں پہنچی۔ ان کے بیوی بچے تو ہوں گے، ہاں بیوی ہے اور 2 بچے بھی، بچے بھی بہت چھوٹے ہیں، یہ جان کر وہ اور بھی دکھ ہوا۔ خیر ہم کوشش کریں یہ کار والا گرفتار ہو جائے اور آپ لوگوں کو اس ظلم کا بدلہ مل جائے، ان کے بچوں کو برا معاوضہ بھی دلوایا جائے گا۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو میرا فرض ہے۔ شاید ان کا پتہ نوٹ کر لیا ہے۔ جی ہاں جناب، اس نے کہا شکریہ، اب آپ تشریف لے جائیں، تھوڑی دیر تک سرکاری گاڑی لاش آپ کے گھر پہنچا دے گی۔ شاید مجھے بھی کچھ اور پوچھنے کے لیے آنا پڑے۔ ضرور تشریف لائیے گا جناب، اس نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب میں اس لاش پہ ایک نظر دیکھوں گا۔ اس کے بعد انسپکٹر کامران مرزا بولے، اس کے جانے کے بعد انسپکٹر کامران مرزا بولے، چلیے شاید نہ فوراً گاؤں مردہ خانے میں آئے مقتول پر سے چادر ہٹائی گئی۔ انہوں نے بخور اس کا معائنہ کیا اور پھر چادر ڈانپتے ہوئے بولے، ڈاکٹر صاحبان کا خیال غلط نہیں، اس غریب کو واقعہ قتل کیا گیا اور اس کی موت واقعہ ہو جانے کے بعد اوپر سے کار گزاری گئی ہے تاکہ حادثے کا کیس نظر آئے اور کوئی توجہ نہ دی جائے، لیکن ان کی بدقسمتی کے علاج سے سامنا ہو گیا ان تینوں کا، ورنہ متعلقہ تھانے دار رسمی کارروائی کر کے لاش گھر کے افراد کے حوالے کر دیا تھا اور کسی کو معلوم نہ ہو پاتا کہ اسے پہلے ہلاک کیا گیا ہے اور پھر کچلا گیا ہے۔ لیکن ابا جان اب بھی ان لوگوں کا سراغ لگانا آسان تو نہیں ہوگا، آفتاب نے کہا۔ نہیں تو ہر کام مشکل، تمہیں تو ہر کام مشکل لگتا ہے، آصف نے سے برا نہیں آصف، آفتاب کو خیال ٹھیک ہے، نواز بیگ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قتل کیا گیا ہے۔ ارے ہاں ہم نے الیاس بیگ سے تو پوچھا ہی نہیں کہ نواز بیگ رات کو گھر سے کیا کرنے نکلا تھا، اور پہلے یہ بات معلوم کر لیں، اس کے بعد کوئی اور کام کریں گے۔ وہ اسی وقت نواز بیگ کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، ابھی تو شاید وہ گھر پہنچا بھی نہیں ہوگا۔ ہاں لیکن بات اس کی بیوی بتا سکتے ہیں، اس پر کامران مرزا بولے۔ گھر تلاش کرنے میں زیادہ دقت نہ ہوئی، دستک کے جواب میں ایک عورت کی آواز سنائی دی، آپ نواز بیگ کی بیوی ہیں؟ انہوں نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ جی ہاں، اندر سے آواز آئی، آپ کو حادثے کی اطلاع من چوئی ہوگی؟ جی ہاں، آپ سے رو کر گا۔ اب انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو بولی، میں کمرے کا دروازہ کھولتی ہوں۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں، اس وقت ہم جلدی میں ہیں، صرف اتنا بتا دیں کہ وہ رات کو گھر سے کہاں گئے تھے؟ کچھ بتائے بغیر چلے گئے تھے، کیا مطلب؟ رات کے 11 بجے قریب کہنے لگے انہیں ایک بہت ضروری کام ہے، 1-2 گھنٹے تک لوٹ آئیں گے، بس یہ کہہ کر چلے گئے۔ میں صبح تک انتظار کرتی رہی، پھر ان کے بھائی کو پولیس اسٹیشن بھیجا، انہیں کوئی لاش ملنے کی اطلاع دی گئی، وہ مردہ خانہ گئے، ان کی لاش کو شناخت کیا گیا اور اب وہ آپ سے ملنے گئے تھے، لیکن آپ تو ادھر آ گئے ہیں، ہماری ان سے ملاقات ہو چکی ہے۔ او اچھا، اس نے کہا۔ نواز بیگ کے بھائی کیا کام کرتے ہیں؟ آپ کے خیال میں کہیں نواز بیگ نے تو اپنے بھائی کو ہلاک نہیں کروایا؟ کیسی بات کر رہے ہیں، بیچارے اس الیاس کے پاس کار کہاں سے آ گئی؟ کار تو کرائے پر بھی مل جاتی ہے، کوئی سوال نہیں، انہوں نے منہ بنایا۔ بہرحال وہ قاتل نہیں، انہوں نے اپنے بھائی سے بہت محبت تھی، اس نے کہا۔ دردانہ بیگم، اس نے بتایا، جس وقت نواز بیگ رات کو گھر سے گئے، الیاس صاحب کہاں تھے؟ گھر میں ہی تھے، اور کہاں تھے؟ اور صبح تک وہ گھر ہی رہے؟ انسپکٹر کامران مرزا نے پوچھا۔ بالکل۔ آخر آپ ان پہ شک کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا ہونا ناممکن نہیں۔ اس وقت انہوں نے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنی، انہوں نے سوچا آنے والا ضرور الیاس بیگ ہوگا، لیکن وہ الیاس بیگ نہیں تھا، گھپلا وہ اپلا۔ مجھے نواز بیگ سے ملنا ہے، اس سے نزدیک آتے ہی کہا۔ افسوس آپ ان سے نہیں مل سکتے، آفتاب نے سرد آہ بھری۔ کیوں؟ کیا وہ کہیں باہر چلے گئے ہیں؟ ہاں کچھ ایسی بات ہے، ویسے آپ کو ان سے کیا کام ہے؟ انسپکٹر کامران مرزا جلدی سے بولے۔ ساتھ میں انہوں نے آفتاب کو گھور کر دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ تم چپ نہیں رہ سکتے، مجھے ان سے اپنا قرض لینا ہے۔ قرض کیا مطلب؟ بیگم نواز نے کہا۔ جی ہاں قرض، انہوں نے مجھ سے 10,000 روپے لے رکھے ہیں، اپنی شادی کے موقع پر دیے تھے، آج تک واپس نہیں کیے۔ میں تو تقاضا کر کر کے بھی تھک چکا ہوں۔ اوہ، تو انسپکٹر کامران مرزا بولے۔ حیرت ہے، انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا، اندر سے بیگم نے کہا۔ نہیں کیا تو کیا ہوا، نہیں کیا تو کیا ہوا، ایسی باتیں لوگ چھپا ہی دیا کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے، یہی تو مشکل ہے دوست، اب ہم ان سے نہیں پوچھ سکتے۔ انسپکٹر کامران مرزا بولے۔ لیکن کیوں وہ نہیں پوچھ سکتے؟ وجہ اس نے بنا کر کہا، کسی نے انہیں قتل کر دیا ہے۔ کیا؟ وہ چلا اٹھا اور پھر اس کا رنگ اڑ گیا، چہرے پر گھبراہٹ کے آثار طاری ہو گئے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟
انہیں کسی نے ہاں یہ بات ہے لہذا ہم ان سے نہیں پوچھ سکتے. ارے مارا گیا پھر تو میں. اس نے درس کر کہا نہیں جناب ایسی بات نہیں. اندر سے بیگم نواز بولی کیسی بات نہیں بہن آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ یہ کہ اگر انہوں نے آپ سے واقعی قرض دیا ہے تو آپ کو قرض ضرور ملے گا. میں غریب ضرور ہوں لیکن میرے شوہر پر قرض لے کر مر جانے کا الزام لگایا جائے یہ میں برداشت نہیں کر سکتی. میں اپنے زیورات بیچ کر آپ کا قرض ادا کر دوں گی. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ انہوں نے آپ سے قرض دیا تھا؟ بیگم نواز نے جذباتی آواز میں کہا. ثبوت میں کہاں سے لاؤں؟ وہ میرا دوست تھا اور دوست سے تحریر نہیں دیا کرتا. ہمارے مذہب نے میں یہی حکم دیا کہ ایسے معاملات میں تحریر لکھ لینی چاہیے. خیر میں پھر بھی آپ کو قرض ادا کر دوں گی. آپ قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر قسم تو کھا سکتے نا؟ ضرور کیوں نہیں اس نے کہا. تو پھر آپ ایک ہفتے بعد آ جائیے. بہت بہت شکریہ. اس نے خوش ہو کر کہا اور واپس جانے کے لیے مڑ گیا. اسی اوقات مرزا بولے آپ کا نام؟ جی مجاہد پاشا. اس نے کہا اور چلا گیا. آفتاب آصف اس کا تعاقب کرو. جی بہتر. دونوں ایک ساتھ بولے اور اس کے پیچھے جانے کے لیے مڑ گئے. کہ کیوں انکل آپ نے اس کے تعاقب کا حکم کیوں دیا؟ فرحت نے حیران ہو کر پوچھا. میرا خیال ہے یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے. وہ تو آپ نے یہ اندازہ لگا دیا؟ بیگم نواز نے چونک کر کہا. ہاں کیوں کیا آپ کا بھی خیال ہے؟ ہاں بالکل. میرے شوہر نے کسی سے کوئی قرض کبھی نہیں دیا. یہ اس کا بہتان اور غالباً اس شخص کو ان کے ہلاک کر دیے جانے کی اطلاع مل گئی ہوگی. لہذا اس سوچا کیوں نہ داؤ کھیلا جائے. میرا بھی یہ خیال ہے. اس پر کامران مرزا بولے. تب پھر آپ نے اس سے کیوں کہا کہ آپ قرض کی رقم ادا کر دیں گی؟ میرا خیال تھا کہ وہ کبھی قرآن پر ہاتھ نہیں رکھے گا اس لیے. اس خیال میں بھی نہ رہیے گا. آج کل کے جھوٹے قرآن پر ہاتھ رکھ کے بھی قسم کھا جاتے ہیں. اس پر کامران مرزا بولے. اوہ تب تو مجھ سے غلطی ہو گئی. نہیں آپ فکر نہ کریں. یہ اگر جھوٹا شخص ہے تو آپ سے 10,000 روپے وصول نہیں کر سکیے گا. میں آپ کی شکر گزار ہوں. اور اب ہم چلیں گے. اسی وقت انہوں نے الاس بیگ کی آواز سنی. ارے آپ یہاں کیسے پہنچیے؟ ہم کوئی ضروری باتیں نہیں پوچھ سکے تھے اس لیے یہاں آنا پڑا. تو اندر تشریف رکھیے. نہیں بس اب تو کام ہو چکا اور ہم آپ کے بھائی کے قرض خواہ سے بھی مل چکے ہیں. کیا مطلب قرض خواہ؟ بھائی جان اور کس سے قرض دیا ناممکن ہے. اس نے پرزور لہجے میں کہا. آپ کی بھابھی کو ساری تفصیل سنا دیں گی؟ اچھا شکریہ. اور وہ جیب کی طرف چل پڑے. مجھے تو یہ حضرت بہت شریف اور سیدھے لگتے ہیں. کم از کم یہ تو اپنے بھائی قاتل نہیں ہو سکتے. فرحت بڑبڑائی. ایسے معاملات میں ہمیں اپنے خیالات کی اہمیت نہیں دینی چاہیے اور سب پر شک کر کے ہی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. لہذا میں تو اس پر برابر شک کروں گا. اور ہاں میں اب اسٹار ملز جاؤں گا. تم گھر جانا پسند کرو گی یا میرے ساتھ؟ انہوں نے جلدی گا. آپ کے ساتھ گھر جا کر میں کیا کروں گی؟ آفتاب اور آصف بھی تو چلے گئے ان کے پیچھے. بس ایک بات ہے آفتاب اور آصف بھی مل میں جانا چاہیں گے اور جب انہیں معلوم ہوگا کہ ہم دونوں مل میں ہو کر آئے ہیں تو انہیں بھی افسوس ہوگا. تب پھر اس کا حل یہ ہے کہ ہم ان کا انتظار کر لیں. ہاں یہ ٹھیک رہے گا. لہٰذا ہم یہاں سے گھر چل رہے ہیں. گھر پہنچ کر گھنٹی کا بٹن دبایا اور پھر بیگم کی صورت نظر آئی لیکن ان کے چہرے پر عجیب سی کیفیت تھی. خیریت؟ انہوں نے سوالیہ انداز میں کہا. اندر ایک ملاقاتی آپ کا انتظار کر رہا ہے. اس کا نام؟ انہوں نے حیرت زدہ انداز میں پوچھا. افسوس میں نے نام نہیں پوچھا. وہ بولی. خیر کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا. ڈرائنگ روم کی طرف بڑھے. میں بھی آ جاؤں انکل؟ فرحت بے افطابانہ لہجے میں بولی. ہاں آ جاؤ کوئی حرج نہیں. اور فرحت نے بھی ان کے پیچھے قدم اٹھا دیے. آخر چکر شروع ہو گیا. آفتاب بڑبڑایا. تم چکروں سے اتنا گھبراتے کیوں ہو؟ میں تو ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ تم بہت گھبرائے رہتے ہو. اتنے ہی چکر ہمارا گھراؤ کرتے ہیں. میں گھبراتا نہیں. یہ غلط ہے. آفتاب مسکرایا. بات یہ ہے تمہاری سابقہ باتوں کی نفی کرتی ہے. ہاں میں مجھے مار کا قائل نہیں ہوں جبکہ تم دونوں کہتے ہو بیل کہاں ہے تو؟ اب آ کر ہمیں ٹکرے مار بھی دے. میں نے یہ محاورہ آج تک نہیں سنا. آصف نے لہجے میں حیرت تھی. آفتاب کے لہجے میں آصف کے لہجے میں حیرت تھی. نیا محاورہ بنتے کیا دیر لگتے ہے؟ یہ جو ہم اتنے محاورات بولتے اور دوسرے سے سنتے ہیں تو کیا یہ کبھی بنے نہیں ہوں گے؟ آفتاب نے اسے گھورا. اب میں تم سے محاورات پر تو بحث کرنے سے رہا. آصف نے منہ بنایا. ایک محاورات پر ہی کیا تم تو کسی بات پر ہی مجھ سے بحث نہیں کر سکتے؟ وہ ماروں اگر چھٹی کے دودھ یاد آ جائے گا. آفتاب مسکرایا. بس کہیں وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے ورنہ انکل ہم دونوں بھی کو چھٹی کا دودھ یاد کرا دیں گے. اسی کیا مجال. اب ہم مجھ سے ہاتھ سے کہاں جانے دیں گے؟ اس نے دور جاتے ہوں مجاہد بادشاہ پر نظر ڈالی. کیا یہ پیدل ہی چلتے جائے گا؟ آصف بڑبڑایا. چلنے کا ہمارا کیا لیتا اور پھر اگر اس نے کوئی ٹیکسی پکڑ لی
تو ہم بھی ٹیکسی کی تلاش ہمیں بھی ٹیکسی کی تلاش ہوگی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے وقت پر ٹیکسی نہ ملے اور وہ دور نکل جائے. ہوتا تو یہی ہے کہ ٹیکسی ہمیں فوراً مل جاتی ہے جیسے ہمارے لیے پہلے تیار کھڑی ہوتی ہے. آصم مسکرایا. لیکن ضروری نہیں کہ ہر بار ایسا ہو. اوہو وہ دیکھو ایک سفید رنگ کی کار اس کی طرف بڑھ رہی ہے اور وہ بھی اس کو دیکھ کر رک گیا ہے. کہیں اس کار میں اس کا کوئی ساتھی تو نہیں, جلدی کرو. وہ ٹیکسی رکو کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے. آصم نے گھبرائی ہوئے لہجے میں کہا. ابھی تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں ٹیکسی فوراً مل جاتی ہے اور پھر اب کیوں گھبرا گیا؟ آفتاب نے منہ بنا کر کہا اور جلدی سے دائیں بائیں دیکھا. اتفاق کے بعد کہ اس وقت ایک ٹیکسی مخالف سمت سے آتی نظر آئی اور تھی بھی خالی. دونوں میں بےتابانہ انداز میں اس کا اشارہ کیا. ٹیکسیوں میں قریب آ کر رک گئی. دونوں جلدی سے بیٹھ گئے. اسی دوران مجاہد پاشا کو اس سفید کار میں بیٹھتے دیکھا. اس طرف سے دیے اس سفید کار کو دیکھ رہے ہیں نا, ہمیں بھی اس سے میں جانا ہے. بہت بہتر جناب, اس نے کہا اور ٹیکسی آگے بڑھ گئی. جلدی درمیانی فاصلہ طے ہم ہونے لگا. سفید کار درمیانی رفتار سے جا رہی تھی جبکہ ان کی ٹیکسی کی رفتار کافی تیز تھی. یہ دیکھ کر آصف بولا. آپ ہمارا مطلب غلط سمجھے جناب. کیا مطلب؟ ہمیں دراصل اس سفید کار کے پیچھے پیچھے رہنا ہے اور درمیان میں اتنا فاصلہ رکھنا ہے کہ اگلی کار والوں کو تعقب کا شبہ نہ ہو. کیا مطلب؟ آپ اس کار کا تعقب کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ٹیکسی ڈرائیور نے چونک کر کہا. جی ہاں بالکل. آصف نے فوراً کہا. کوئی گپلا وپلا تو نہیں ہے؟ بالکل نہیں, یہ بہت شریفانہ انداز کا تعقب ہے. آفتاب مسکرایا. ڈرائیور نے کچھ نہ کہا. تقریباً تعقب 15 منٹ تک جاری رہا. پھر سفید کار ایک عمارت کے سامنے رکتی نظر آئی. بس جناب یہیں روک لیں. دونوں نیچے اتر آئے, ٹیکسی کا بل ادا کیا اور اس عمارت کی طرف چل پڑے. سفید کار سے 2 آدمی اتر کر عمارت میں چلے گئے. اب انہوں نے قدم تیز کر دیے تھے. سفید کار کے نزدیک پہنچ کر انہوں نے پہلے تو اس کے نمبر نوٹ کیا, پھر عمارت کی طرف متوجہ ہوئے. عمارت پر بشارت بلڈنگ لکھا تھا. اس میں بے شمار کمرے نظر آئے. شاید یہ عمارت کرائے کی ہے. آؤ دیکھ لیتے ہیں. دونوں عمارت کا سارا دروازہ پار کر گئے. برآمدے میں ایک ادھیڑ عمر آدمی آنکھوں پر اینک لگائے بیٹھا تھا. کمرہ چاہیے جناب, اس نے انہیں دیکھتی کہا. جی ہاں, مسٹر مجاہد پاشا سے ملنا ہے. ان کے کمرے کا نمبر بتائیں گے آپ؟ مجاہد پاشا اس نام کا تو یہاں کوئی آدمی نہیں رہتا. اسے ذہن پر زور دینے کے انداز میں کہا. کیا بات کرتے ہیں جناب, ابھی تو وہ اپنے ساتھی کے ساتھ اندر داخل ہوئے ہیں. ان کی سفید کار باہر کھڑی ہے. تب پھر آپ نے غلط نام ہی لیا. ان کا نام توفیق روگر ہے. توفیق روگر؟ نہیں جناب, ان کا اصل نام مجاہد پاشا ہے. جی میں جانتا ہوں ان کا اصل نام کون سا ہے. بہرحال جو صاحب ابھی بھی آئے ہیں اور جن کی کار کا رنگ سفید ہے, ان کے کمرے کا نمبر 132 ہے. اس نے برا سا منہ بنا کر کہا. جی بہت بہت شکریہ جناب, ہم نے آپ کو زحمت دی ہے. کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگے. کیا کہا؟ کیا دی؟ اس نے چونک کر پوچھا. زحمت, دونوں ایک ساتھ بولے. یہ غلط ہے, تم نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا سمجھے. اس نے آنکھیں نکالی. جی ہاں سمجھ گئے. کیا آپ اس عمارت کے مینیجر ہیں؟ نہیں, میں مالک ہوں اس کا. کوئی اعتراض ہے آپ کو؟ اس نے پھر نہ کر کہا. اعتراض؟ اور ہمیں توبہ کیجیے. اچھا اب میں توبہ بھی کروں؟ آپ لوگ ہیں کون مجھ سے توبہ کرانے والے؟ وہ چھل کر کھڑا ہو گیا. اب تو وہ گھبرا گئے. دیکھیے آپ غلط سمجھنے جا رہے ہیں. اس خوف کریں اور ہمیں پرسکون انداز میں اندر جانے دیں. ہمیں مسٹر توفیق روگر سے بہت ضروری کام ہے. ابھی تو تم اس کا نام مجاہد پاشا بتا رہے تھے. آپ نے بھی تو اس کا نام رفیق روگر بتایا تھا. آفتاب نے جل کر کہا. جو نام بھی ہے آپ شوق سے جا کر ملیے اور مجھے معاف کر دیے. وہ ایک دم بیٹھ گئے جیسے صابن کا چاک بیٹھ جاتا ہے. اب اس کے چہرے پر شرمندگی تھی. خیر تو ہے, اب کی طبیعت تو ٹھیک ہے, بس کبھی کبھی غصے کا دورہ پڑ جاتا ہے اور میں ملاوجہ دوسروں پر بگڑنے لگتا ہوں. امید ہے آپ محسوس نہیں کریں گے. اب اس کی آواز ہی اور تھی. کوئی بات نہیں جناب, ہم نے آپ کی کسی بات کا برا نہیں مانا. برا مانے ہمارے دشمن. آفتاب نے پرخلوص انداز میں کہا. کیا مطلب؟ آپ کے دشمن میری باتوں کیوں برا ماننے لگے؟ عجیب بات کہی آپ نے. اس نے پھر آفتاب کو گورا. بات دراصل یہ ہے جناب کہ ہم بات بے بات محاورات سے کام لے آتے ہیں. بات بے بات محاورات کام میں لے آتے ہیں. جملہ ہی محاورتاً منہ سے نکل گیا. ورنہ ایسی کوئی بات نہیں کہ ہمارے دشمن آپ کی باتوں میں برا مانیں گے. انہیں برا ہی ماننا ہے تو ہماری باتوں کو مانیں گے. کیوں ٹھیک ہے نا؟ آسو میں جلدی سے کہا. پتہ نہیں آپ دونوں دراصل میری سمجھ میں نہیں آئے. ہاں جناب, ایک بات یہ بھی مشکل ہے کہ ہم عام طور پر دوسروں کی سمجھ میں نہیں آتے. خیر اب ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے. یہ کہہ کر آصف آگے بڑھ گیا اور آفتاب نے فوراً اس کا ساتھ دیا. اسے خوف محسوس ہوا کہ بشارت بلڈنگ کا مالک کہیں پھر کچھ نہ کہہ دے
یہ شخص پاگل ہے یا بالکل بیوقوف، آفتاب نے منہ بنا کر کہا۔ ہمیں کیا، ہم تو مجاہد پاشا کے تعاقب میں یہاں آئے ہیں، آصف نے کہا۔ لیکن اب ہم اوپر کیوں جا رہے ہیں؟ ہم تو صرف تعاقب کی ہدایت میں دی تھی، تو تعاقب مکمل کر لیں، ان کا کمرہ تو دیکھ لیں۔ آصف بولا، کمرہ نمبر 132 کے سامنے پہنچ کے رک گئے۔ دروازہ بند تھا۔ آصف نے تالے کو سوراخ میں دیکھا، پھر ہر زدہ انداز میں پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ آفتاب بھی آگے اس کے چہرے پر حیرت دیکھ کر آفتاب بھی آگے بڑھا اور آنکھ تالے کے سوراخ سے لگا دی۔ اسی وقت دروازے ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ ایک چیخ۔ ڈرائنگ روم میں ایک آدمی بیٹھا تھا، اس کا چہرہ لمبوترا تھا، قد کافی لمبا تھا، چہرہ دبلا پتلا۔ انہیں دیکھ کر ایک دم کھڑا ہو گیا۔ انسپکٹر کامران مرزا صاحب، اس نے سواریہ انداز میں کہا، جی ہاں تشریف رکھیے، آپ کی تعریف۔ انور عباس خان، فرمائیے کیسے زحمت کی؟ انسپکٹر کامران مرزا بغور اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، میرا چھوٹا بھائی باغی ہو گیا۔ اس نے قبضہ انداز میں کہا، باغی ہو گیا؟ میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بولے، وہ عجیب عجیب باتیں کرنے لگا ہے، والد صاحب سے گستاخی سے پیش آتا ہے، مجھ سے بدتمیزی کرنے لگا ہے، آئی تو حد ہو گئی، امی جان پر بچڑ توڑا ہے، اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے اسلام پرانا مذہب ہو گیا ہے، نئے دور کے تقاضوں کو اسلام پورا نہیں کر سکتا، لہذا ہمیں نئے نظام کو رائج کرنا ہوگا۔ لیکن ہمارے ملک میں پہلے ہی کب اسلام رائج ہے؟ اس پر کامران مرزا نے حیران ہو کر کہا، وہ الگ بات ہے، ہم اسلام کا نام تو لیتے ہیں ہوں، خیر سوال تو یہ کہ آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ یہ تو آپ کے گھر کا معاملہ ہے، اس سے میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہیں جناب، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اس نے بے دھڑک انداز میں کہا۔ اس پر کامران مرزا اور فرید حیرت زدہ رہ گئے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ نہیں، وہ بولے، جی ہاں آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، 2 سال پہلے وہ جب اسکول سے فارغ ہوا تھا تو بہت باادب تھا، وہ اتنا اچھا بچہ تھا کہ کیا عرض کروں، اس سے کبھی کسی کو شکایت نہیں تھی، ہم نے خیال تھا کہ بڑا ہو کر وہ ضرور نام پیدا کرے گا اور گھر والوں کا سہارا بنے گا، لیکن جب سے اسے کالج کی ہوا لگی ہے اس وقت سے وہ بالکل تبدیل ہو گیا ہے، تو اسے کالج کی ہوا نے بگاڑا ہے۔ میں اب بھی یہی کہوں گا کہ آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ صرف اور صرف یہ کہنے کہ ہمارے ملک کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جو خیالات پنپ رہے ہیں اسلام کے خلاف، وہ دوسری طاقتوں کام کر رہی ہیں، کیا ان طاقتوں کا اسی طرح کام کرتے رہنے دینے کی اجازت ہوگی؟ کیا ہمارے ملک کے نوجوان اسی طرح اسلام سے دور ہوتے چلے جائیں گے؟ ہمارے دشمن ممالک کیا یہی نہیں چاہتے کہ روز بروز ہم اسلام سے دور ہوتے چلے جائیں اور سوشلزم اور کمیونزم کی گود میں چلے جائیں؟ یہ طاقتیں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام مکمل دین نہیں ہے، وہ زندگی کے ہر گوشے کی رہنمائی نہیں کرتا، اور یہ جو نظام پیش کرتے ہیں اس نام میں زندگی کے ہر گوشے کے لیے رہنمائی موجود ہے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اسلام کے بارے میں تو آج سے 14 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا تھا کہ آج کے دن ہم نے آپ کے لیے دین کو کامل کر دیا، اور جب ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں تو زندگی کے معمولی سے معمولی وسائل پر بھی بری طرح روشنی نظر آتی ہے۔ اسلام نے تو زندگی کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا، گویا یہ طاقتیں اسلام کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کر کے اپنے نظام کو اوپر لانا چاہتے ہیں، اور اس طرح یہ ہم پر، ہمارے ملک پر، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر چھا جانا چاہتے ہیں۔ لیکن کالج کے نوجوانوں کو کون سمجھائے؟ خیر میرا آپ سے سوال یہ کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو کالجوں میں کام کر رہے ہیں، نوجوان نسل کے ذہن خراب کر رہے ہیں؟ آپ فرمائیے، معاملہ میرے اپنے گھر کا ہے یا پورے ملک کا؟ اس پر کامران مرزا اور فرد سکتے میں آ گئے۔ کئی منٹ تک وہ گہری سوچ اور ڈوبے رہے۔ آخر کامران مرزا نے کہا، مجھے افسوس ہے پہلے میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکتا، کالجوں یونیورسٹیوں کے حالات سے میں باخبر ضرور ہوں، دل میں کرتا بھی رہتا ہوں، لیکن حالات کو میں نے آج تک اپنی ذمہ داری خیال نہیں کیا، لیکن اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس سے پوری توجہ دوں گا اور ان لوگوں کا سراغ لگاؤں گا جو ملک کی نوجوان نسل کے ذہنوں میں یہ زہر گھول رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا، لیکن اس میں بہت وقت لگے گا، یہ کام فوری طور پر نہیں ہوگا، تاہم میں ابتدا میں آپ کے بھائی کی کالج سے کروں گا۔ آپ ان کا نام اور کالج کا نام بتا دیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے دل سے بوجھ اتار دیا ہے۔ نوجوان نے خوش ہو کر کہا، نام دکھوا دیں۔ میرے بھائی کا نام اختر عباس خان ہے اور اسلامیہ کالج میں 2nd ایئر میں پڑھ رہا ہے۔ شکریہ، آپ بے فکر ہو جائیں۔ نوجوان اٹھ گیا۔ اس کے رخصت ہونے کے بعد اس پر کامران مرزا بولے، کیا سال ہے فرد؟ بھلا آپ اس سلسلے میں کیا کر سکیں گے؟ مسئلہ تو پورے ملک کے کالجوں اور یونیورسٹیوں تک پھیلا ہوا ہے، آپ کس کس کو سمجھائیں گے، کس کس سے ٹکرائیں گے؟ یہی سوچ کر اور لوگوں میں بھی کوئی قدم اٹھانے سے رکے آتے ہیں، لہذا اس طرف کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن فرد یہ سوچ بالکل غلط ہے، میں جیز میں کنکر ضرور پھینکوں گا۔ جی کیا مطلب جیز میں کنکر؟ فرد نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں مطلب یہ کام
کی پہل ضرور کروں گا، تب پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تمہارا ساتھ تو ویسے ہی بہت ضروری ہے، کیونکہ تم تینوں ہی میرے کنکر ہو۔ کیا مطلب تم اس کالج میں داخل لینے کے بہانے جاؤ گے اور اپنا کام کرو گے؟ وہ فرحت کے منہ سے عرض انداز میں نکلا۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی، دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کیونکہ انداز آفتاب اور آصف کا نہیں تھا، جبکہ انہیں انتظار تھا۔ انہی دونوں کا اس وقت کامران مرزا اٹھے اور کمرے سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھے۔ جو ہی انہوں نے دروازہ کھولا، کوئی اس طرح اندر گھسا جیسے موت اس کا پیچھا کر رہی ہو، اور یہ دیکھ کر ان کی سٹی کو موبے کو بری طرح زخمی بھی تھا۔ کون ہو تم؟ مجاہد پاشائی کو ردار آواز ان کے کانوں میں چیر گئی۔ وہ اس کا ساتھی دروازے پر کھڑے خونخوار نظروں سے انہیں گھور رہے تھے۔ ارے یہ انہیں تو میں کہیں دیکھ چکا ہوں۔ او ہاں یاد آیا، یہ اس وقت وہیں کھڑے تھے اور میں نے انہی کی موجودگی میں بیگم نواز بیگ سے بات کی تھی۔ ہاں واقعہ اب یاد آ گیا، آپ کو بالکل ٹھیک یاد ہے، آفتاب نے مسکرا کر کہا۔ ہوں، اور اب تم بھی یہاں نظر آ رہے ہو؟ اب تم یہاں بھی نظر آ رہے ہو، اس سے ہم کیا سمجھے؟ وہ دوسرا گھبرا کر بولا۔ جو آپ کا چیچا ہے سمجھے، سوائیوں پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اندر آئے ہو دوسرا الفاظ کے ساتھ ہی مجاہد پاشا کے ہاتھ میں ایک پستول نظر آیا۔ شکریہ، میں بھی اسی کھلونے کا انتظار تھا، آصف نے خوش ہو کر کہا۔ یہ کھلونا پستول نہیں، بالکل اصلی ہے، مجاہد پاشا نے کہا۔ ہم نے بھی اسے ابھی تک کھلونا پستول نہیں سمجھا، اصل ہی پستول سمجھا ہے۔ ہم اصلی پستول کو بھی کھلونا ہی سمجھتے ہیں۔ آفتاب نے فوراً کہا، بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ تم کتنے سرما ہو۔ یہ اس کے ساتھی نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ شکریہ، آفتاب بولا۔ شکریہ کس بات کا ادا کیا تم نے؟ ساتھی نے کہا۔ اس بات کا کہ آپ نے دروازہ بند کر دیا، اب ہم یہاں نہایت اطمینان سے آپ بات کر سکیں گے، نہایت اطمینان سے۔ اور اس پستول کے ہوتے ہوئے اس کے لہجے میں تنس تھا۔ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ پستول ہمارے نزدیک کھلونے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ آصف نے منہ بنایا۔ تم دونوں بیٹھ جاؤ، اس کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے، تمہارے لیے اہمیت رکھتا ہے نہیں؟ پاشا بولا۔ بہت بہتر۔ یہ لوگ بیٹھ گئے۔ اب کہو تم کون ہو؟ پاشا نے انہیں گھورتے ہوئے کہا۔ آصف، انہیں اپنا نام بتا دو۔ اور تم کیوں نہیں بتاتے؟ آفتاب۔ آصف نے منہ بنا، اور تمہاری زبان کسی ہے کہ آفتاب نے اسے گھورا۔ کیا پتا کسی ہے، لہذا تم ہی بتا دو۔ تم دونوں ضرور پاگل ہو، پاشا کے ساتھی بولا۔ او ہاں، یہ شاندار اندازہ آپ نے کس سے لگایا؟ آفتاب چہکا۔ نام بتا چکے ہیں اور بتانے کے لیے جھگڑ رہے ہیں۔ تم سے بڑا پاگل کون ہوگا؟ اسے مرد کا مارے گا۔ آفتاب نے فوراً کہا۔ کیا کہا تم؟ مسٹر کھڑو کی بات کر رہے ہو؟ وہ کیوں پاگل ہوئے؟ وہ کیوں پاگل ہوتے؟ عجیب بات ہے، ہم تمہیں نظر آتے ہیں۔ ہم تمہیں پاگل نظر آتے ہیں؟ ان میں کوئی پاگل پن کی جھلک تک تمہیں محسوس نہیں کی؟ آصف نے برا منا کر کہا۔ ہوں، تم بات کو ٹالنا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ آصف اور آفتاب ہیں ہمارے نام۔ اور کچھ؟ میرا تعقب کرتے ہوئے یہاں کس لیے آئے ہو؟ ہم نے سوچا کہیں بیچارے نواز بیگ سے قرض دینے والا گم نہ ہو جائے، لوٹ کر پھر نہ آ جائے، دادا کیوں نہ اس کا گھر دیکھ لیا جائے تاکہ قرض لوٹایا جا سکے۔ ارے یہ کیا تمہارا تعلق نواز بیگ کے گھرانے سے ہے؟ اس کی بیوی کے بھائی ہو کیا؟ پاشا نے خوش ہو کر کہا۔ یہ سمجھنے ارے حد ہو گئی یہاں یار سپر، یہ تو اپنے مہربان نکلے قرض کی رقم یہاں پہنچائیں گے، ہمیں تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ ہم ان بیچاروں سے لڑنے لگے اور ان پہ پستول تان دیا۔ لعنت ہے اس نکلی پستول پر۔ اس نے پستول فرش پر پٹک دیا اور وہ کئی ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ ارے آپ کو کیا ہو گیا؟ اس کو ٹوٹ ہی جانا چاہیے تھا۔ اس کمبخت نے دو شریف ترین آدمیوں کو ڈرایا ہے، لیکن سر بیچارے پستول کیا قصور نکالا تو آپ نہیں تھا اسے۔ آفتاب نے بنا کر کہا۔ خیر چھوڑیے اس جھگڑے کو، میری چیز سے میں نے توڑ دی۔ ہم آپ کو شکر گزار ہیں اور اس دن کا بے چینی سے انتظار کریں گے جب آپ ہماری رقم لے کر یہاں آئیں گے۔ ضرور جناب، کیوں نہیں؟ کیا اب ہمیں اجازت ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ چائے پی وغیرہ کس طرح جا سکتے ہیں؟ شکریہ جناب، اس وقت ہم چائے نہیں پی سکتے، صرف صبح اور شام کو ایک کپ چائے پیتے ہیں اور بس۔ ہم وہ نہیں جو سارا دن بس چائے شلپ کرتے رہتے ہیں۔ بھائی واہ، آپ کی بات سن کر بہت خوشی ہے، ہم بھی آپ ہی کے ہم خیال ہیں، تب تو ہماری ملاقات ہوتی رہے گی۔ دادا اب اجازت دیجیے، آفتاب نے کہا۔ دونوں نے اٹھ کر ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ وہ نیچے اتر آئے تو مسٹر کھوڑو اونگ رہے تھے، لیکن قدموں کی آواز سن کر فوراً بول اٹھے۔ کمرہ چاہیے جناب، کمرے سے تو ہم چلے آ رہے ہیں۔ آفتاب بولا۔ اس کی آواز سن کر مسٹر کھوڑو نے آنکھیں کھول دی۔ او آپ ہیں، کہیے ملاقات ہوگی مسٹر روگر سے؟ جی نہیں، بالکل نہیں ہے، آفتاب نے مسعودی صورت نے کہا۔ بالکل نہیں ہوئی، لیکن مسٹر توفیق روگر تو اوپر ہی تھے۔ دراصل ہمیں مسٹر مجاہد پاشا سے ملنے آئے تھے اور ان سے ہم مل چکے ہیں۔ رہ گئے توفیق روگر، ان سے ہم ملے ہی نہیں تھے، تو ملاقات کس طرح ہو سکتی تھی؟ ٹھیک ہے مسٹر کھوڑو، ہاں یہ تمہیں میرا نام کیسے جان گئے؟ مسٹر پاشا کی مہربانی سے، لیکن ابھی ہمیں آپ کا پورا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ کھوڑو سے پہلے بشارت لگا دیں، میں نے
کو کچھ تو کہوں گا، میں آپ کو کچھ تو کہوں گا. اس نے مسکرا کر کہا، مطلب یہ کہ آپ کا نام بشارت کھوڑو ہے، تو کیا اب کوئی شک ہے آپ کو؟ اس نے برا منا کر کہا، شک تو اس وقت بھی نہیں تھا جب ہم نے آپ کا نام تک سنا نہیں تھا. تشریف رکھیے. اسے عجیب سے انداز میں کیا کہا؟ تشریف رکھیں؟ آصف نے حیران ہو کر پوچھا. ہاں یہاں یہی کہا، تشریف رکھیے. لیکن کیوں رکھے؟ پہلے وجہ بتائیں. آپ مجھے کچھ دلچسپ لگے ہیں اور میں دلچسپ آدمی سے بات چیت کر کے خوش ہوتا ہوں، لیکن ہم اس سے کیا خوش آپ ہوں گے؟ ہم نہیں. آفتاب نے جل کر کہا، تو آپ دوسروں کو اتنی سی ذرا سی خوشی بھی نہیں دے سکتے؟ کہتے ہیں مسکڑوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. دونوں دک سے رہ گئے. ارے آپ تو رونے لگے. نہیں میں بولا کیوں روؤں گا؟ روئے میرے دشمن. اس نے آنکھیں خشک کیے بغیر کہا. پھر جلدی سے سگریٹ کا پیکٹ میز کی جرات سے نکالا اور اس میں سے ایک سگریٹ نکال کر سلگا لیا. پھر جلدی کش لگانے لگا. سگریٹ کا دھواں ان کے نتھوں میں گھسا تو وہ فوراً اٹھ گئے. کیوں اٹھ گئے؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا. ہمیں بگانے کا انتظام جو کر لیا آپ نے. یہ دھواں؟ یہ بات ہے. تو پھر یہ نے اس سے کہا اور سگریٹ کو ایشٹرے میں مسل دیا اور ایک پیپر پین اٹھا کر میز کی سطح پر کچھ لکھنے لگا. میز کی سطح پر کچھ لکھنے لگا. یوں جیسے انہیں بھول گیا ہو. تو کیا ہم چلیں جناب؟ کیوں، کیا ہوا؟ آپ فوتی تو ہماری طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گئے جیسے میں شرمگی احساس کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ لوگ بہت اچھے ہیں، مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے. اب آپ جا سکتے ہیں، ہم پھر ملیں گے. ارے ہاں، آپ نے ابھی تک اپنے نام تو بتایا ہی نہیں. ہم آفتاب اور آصف ہیں. اچھا جناب، اللہ حافظ. آصف نے اور بنا کر اٹھ کھڑا ہوا. آفتاب نے اٹھنے میں دیر نہ لگائی. این اسی وقت اوپر سے ایک تیز چیخ کی آواز سنائی دی اور ان کے کانوں سے ہوتی ہوئی دور تک پہنچ گئی. چیخ لرزا دینے والی تھی، لیکن اس چیخ سے بھی زیادہ حیران کن یہ تھا کہ بشارت کھوڑوں کے چہرے پر حیرت یا خوف کے ذرا بھی آثار نہیں تھے. اسی وقت سیڑھیوں سے ایک آدمی اترتا نظر آیا. اس کے چہرے پر کسی خوف یا گھبراہٹ کا نشان نہیں تھا. انہیں بہت حیرت ہوئی. اس وقت اوپر سے آنے والا ان کے قریب سے گزرتا ہوا نکل گیا. یہ چیخ آپ نے سنی؟ میں بہرا نہیں ہوں، اسے منہ بنا کر کہا. تو پھر آپ کو چیخ سن کر پریشانی نہیں ہوئی؟ کہ آصف بھی لہجے میں حیرت تھی. پہلے پریشان ہوا تھا، اب تو عادی ہو گیا ہوں. بولا جی کیا مطلب؟ دونوں کے منہ سے نکلا. دوسرا کمرہ. اس کے زخم نظر پڑتے اس پر کامران مرزا نے دروازہ اندر سے بند کر دیا اور بولے خیریت تو ہے نوجوان. اور پھر انہوں نے اپنے غلط سوال پر خود ہی شرمندگی محسوس ہوئی. وہ بیچارہ بری طرح زخمی تھا. ان حالات میں خیریت کہاں ہو سکتی تھی؟ اسی وقت وہ درام سے گرا اور بے ہوش ہو گیا. انہوں نے اسے اٹھایا اور اندر لے آئے. ایک بستر ڈالتے ہوئے بلند آواز میں کہا بیگم جلدی سے پانی گرم کرو. جی ویٹروں نے کہا اور وہ زخمی کی حالت دیکھ چکی تھی. این اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی. ان کی پیشانی پر بل پڑ گئی. اسی کا فرق بولی یہ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے اسے زخمی کیا ہے. ہاں تم اس کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دو. بیگم تم بھی کمرے میں بند ہو جاؤ. پانی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے؟ جی ہاں رکھ چکی ہوں. بس تو پھر تم بھی اسی کمرے میں آ جاؤ. اور آپ اکیلے دروازہ کھولیں گے؟ دروازہ کھولنا ضروری نہیں. اگر میں نے خطرہ محسوس کیا دروازہ نہیں کھولوں گا. ٹھیک ہے انہوں نے کہا اور کمرے میں چلی آئی. فرد نے چٹکنی لگا دی. اب انسپیکٹر کامران مرزا دروازے پہنچے. بلند آواز میں پوچھا کون؟ ہمارے شکار نے آپ کو گھر بنا لے لیا، اس کو ہمارے حوالے کر دیں اور بس. تم کون ہو؟ بولے شکاری باہر سے کہا گیا. تو پھر سن لو، اب وہ میری پناہ میں ہے. انہوں نے کہا اچھا تو یہ بات ہے، آپ اس کو ہمارے حوالے نہیں کریں گے؟ نہیں کروں گا. اچھی بات ہے، ہمیں اس کو گوشت سے ہڈیوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. باہر سے کہا گیا. کیا مطلب ہے؟ سوئر کامران مرزا چونکے. ہمیں تو اس کی زندگی کو ختم کرنا ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے. یہ گھر قانون کے ایک محافظ کا ہے. تم لوگوں کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. ارے نہیں ایسی کوئی بات نہیں. ہمارا اصول یہ ہے کہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری. باہر سے ہنس کر کہا گیا. اس پر کامران مرزا نے خطرناک ارادوں کو بانک پویا تھے. انہوں نے فوراً دوڑ لگا دی، پستول نکالا اور سیڑھیوں کی طرف دوڑے. اسی وقت انہوں نے پیٹرول کی بو محسوس کی. وہ ان کے منہ سے نکلا. پھر وہ چلائے فوراً دروازہ کھولو، باہر آئیے، دشمن آگ لگانے چلے. فوراً فائر بریگیڈ کو فون کرو. اور شاہد کو بھی. فرد نے ان کے الفاظ سن لیے. اس نے فوراً کمرے کا دروازہ کھول دیا اور فون کی طرف دوڑ پڑی. بیگم کامران مرزا زخمی کے پاس پریشانی کی حالت میں کھڑی رہ گئی. اسے وہ زخمی نے ایک کروٹ دی اور آنکھ کھول دی. اس نے کچھ کہنے کی پوری کوشش کی اور پھر اسی کھڑن تلک گئی. یا اللہ رحم. انہوں نے درد بڑے انداز میں کہا اور باہر کی طرف دوڑی. فوراً فائر بریگیڈ والوں کی صورتحال بتا رہی تھی. انہوں نے سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگا دی. اسی وقت انہوں نے فائرنگ کی آواز سنی. ساتھ ہی دھوئیں کا ایک بادل سا اندر آتا نظر آیا. ہوا باہر موجود دشمن آگ لگا چکا تھا. تڑاتڑ فائرنگ ہونے لگی. اس وقت وہ اوپر پہنچ گئی. یہی کیا ہو رہا ہے؟ ان کے منہ سے کٹے کٹے انداز میں نکلا.
سیڑھیوں سے اوپر نہ آنا بیگم، وہ بھی نیچے سے فائرنگ کر رہے ہیں. ہاتھ ہو گئی. اس قدر دیز لیڈی، میں ان لوگوں کو ہرگز معاف نہیں کروں گا. وہ تو بات کی بات ہے. زخمی اندام توڑ دیا. کیا کہا بیگم؟ تمہیں یقین ہے؟ خیال تو یہ مرتے وقت تو کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن ایک ٹوٹے پھوٹے لفظ کے سوا کچھ نہیں کہہ سکا. اوہ یہ سن کو بہت افسوس ہوا، لیکن خیر ہم کر بھی کیا سکتے ہیں، وہ غریب کا وقت آ چکا تھا. اس الفاظ کے ساتھ ہی انہوں نے نیچے ایک فائر جھونکا، نیچے سے ایک چیخ کی آواز گونجی اور پھر دوسری طرف سے کہا دوڑ چلو، اب یہاں رکنا خطرناک ہوگا. انہوں نے دیکھا کہ وہ 6-7 نوجوان تھے، گنڈا ٹائپ لوگ. وہ بےتاشا بھاگ رہے تھے. لوگ انہیں بری طرح انہیں اس طرح راستہ دے رہے تھے جیسے وہ موت کے رکارے ہوں. کسی میں انہیں روکنے کی ضرورت نہ ہوئی، لیکن انسپکٹر مرزا کہاں رکنے والے تھے، فوراً نیچے کی طرف دوڑے. ساتھ ہی وہ چلائے تم لوگ پچھلے دروازے سے باہر نکل جاؤ. اس زخمی مردے سے اس کو ضرور ساتھ لینا. نہ یہ کہتے وہ پچھلے دروازے تک پہنچ گئے تو اسی لمحے وہ باہر نکل کر سرپٹ اس سے میں دوڑ رہے تھے جس طرف انہوں نے نوجوانوں پہ جاتے ہوئے دیکھا تھا. یوں لگتا ہے جیسے ان پہ دیوانگی تاری ہو گئی. انہوں نے بھی ان لوگوں نے انہیں بھی حیرت زدہ انداز میں دیکھا اور پھر انہوں نے گنڈوں کو سڑک کے کنارے کھڑی ایک بڑی سی کار میں گھستے دیکھا. فوراً ہی کار حرکت میں اور یہ جا وہ جا ان کے طور سے قدم رکے. کار مقابلہ پہلا آدمی تو کر نہیں سکتا تھا. وہ رے راٹا تھے نہیں. انہوں نے پریشانی کے عالم میں ادھر دیکھا. بائیں طرف ایک پولیس جیپ کھاتی نظر آئی. ان کا چہرہ چمک اٹھا. انہوں نے دیکھا تھا اس کی طرف دوڑا. اس میں بڑے ڈرائیور نے چابی نکالی تھی. دوسرے لمحے جیپ اسٹارٹ ہوئی اور ساتھ ہی انہوں نے کسی کو چلاتے اور دوڑتے ہوئے دیکھا. ارے خبردار رک جاؤ. لیکن رکنے کا تو وہ جیپ لے کر اڑے ہی نہیں تھے. وہ لمحہ بلند رفتار بڑھاتے سے لگے. ساتھ ہی انہوں نے محسوس کیا کہ اگلی کار کی رفتار بھی بڑھ رہی ہے. اب میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا. وہ بولے. تعاقب جاری رہا. یہاں تک کہ دونوں گاڑیاں شہر سے باہر نکل آئیں اور پھر ایک جگہ اگلی کار سڑک سے اتر کر مڑتی نظر آئی. انہوں نے بھی دیکھا وہاں کوئی عمارت نہیں تھی. ہوائی جھونڈ ضرور تھا. دوسرے ہی لمحے انہوں نے گنڈوں کو کار سے اترتے دیکھا. وہ ان کے ارادوں کو بام گئے اور کچھ فاصلے وہ جیپ روک کر ان کی طرف بڑھنے لگے. وہ ایک قطار کی صورت میں کھڑے تھے. ان کے منہ ان کی طرف تھے. ان کے چہروں پر تنزیہ مسکراہٹیں تھیں. تو تم نے سوچے یہاں رک کر مجھ سے دو ہاتھ کر لیے جائیں. اس پر کامران مرزا مسکرائے. ہاں تم ایک اور ہم ساتھ، ہم تو بنا دیں گے تمہاری چٹنی. جب چٹنی بن جائے تو مجھے بھی چکھانا. وہ بولے. کیا بات کرتے ہو، تمہاری تو بنے گی چٹنی. ایک ہنسا. اب وہ ان کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے. جو کرنا ہے ذرا جلدی کرو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. میں اپنا گھر چلتا چھوڑ کر آیا ہوں. کامران مرزا منہ بنا کر کہا. ابھی لوگ بولے اور ساتھوں ان کی طرف چپٹے. انہوں نے ایک ساتھ حملہ کیا تھا. ان کا خیال تھا کہ ایک ہی حلے میں انہیں پیس کر رکھ دیں گے، لیکن وہ پوری قوت سے ایک دوسرے ٹکرا گئے تھے. انسپکٹر کامران مرزا نے ہائی جمپ کو بظاہر کیا تھا. وہ ان کے سروں پر سے ہوتے ہوئے ان کے دائرے سے دور نکل گئے. ان میں سے چند کے منہ سے چیخیں نکل گئیں. پھر سب چلا کر پلٹے تو انسپکٹر کامران مرزا دور کھڑے مسکرا رہے تھے. وہ ایک بار پھر ان کی طرف بڑھے اور اس بار انداز میں حملہ آور ہوئے. ایک نے ان پر اپنی لات آزمائی، دوسرے نے مکہ مارا، تیسرے نے سر کی ٹکر ان کے پہلو پر رسید کی. چوتھا ترام سے گرا. ان کی ایک ٹانگ کی طرف ہاتھ بڑھایا. پانچوں نے ایک چکر کاٹا اور ان کی کمر کی طرف آگے آ گیا. پھر مرغ کی طرح جھکا تاکہ کمر پر وار کر سکے. چھٹے کی عجیب سوجی تیزی سے جھکا اور دونوں ہاتھوں میں بٹی بھر لی. ساتھیوں کو ایک شاخ پڑی نظر آئی. وہ اس کو اٹھانے کے لیے لپکا. ایک لحظے کے اندر اس پر کامران مرزا نے سب کچھ دیکھ کر لیا. ان سب کے وار سے بچنے کا بس ایک ہی طریقہ تھا اور وہ یہ کہ وہ ایک بار پھر اونچا اچھل جائیں. اگر وہ ہر ایک کا وار روکنے کی کوشش کرتے تو سب کے وار نہیں روک سکتے تھے. چند ایک بار تو چل ہی جاتے اور ایک بار ان کا وار چلنے کی دیر تھی پھر وہ ان پر چھا جاتے. لازیز پڑتا انہوں نے اونچی چھلانگ لگا دی. وہ بری طرح گڑمٹ ہو گئے اور سواروں نے سنبھلنے میں بھی دیر لگی. اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کامران مرزا تیزی سے بڑھتے. ان کی لات ایک کی کمر بڑے زور سے لگی کہ وہ دور جا کر ان کے منہ جا گرا. اس وقت تک باقی لوگ سمجھ چکے تھے اور وہ منہ بل گرنے والا البتہ پھر نہ اٹھ سکا. شاید اس کے سر میں چوٹ آ گئی تھی. اب ان کے مقابلے پر 6 آدمی رہ گئے تھے اور وہ 6 کے 6 بڑھنے مارنے پر تول گئے تھے. اچانک ایک موٹی شاخ انہیں اپنے سر کی طرف آتی نظر آئی. اس سے بچنے کے لیے جگائی دی کہ دوسری طرف سے ان کی آنکھوں میں مٹی جھونک دی گئی. یہ اور بات کہ اس سے پہلے یوں آنکھیں بند کر کے اس پر چھلانگ لگا چکے تھے. مٹی چونکنے والا چت گرا. اس پر کامران مرزا کے پاؤں کی ٹھوکر اسے دن میں تارے دکھا گئی. چند لمحے کے لیے وہ تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا. اتنے میں ایک نے ان پر چھلانگ لگائی اور سیدھا ان کی کمر پر آیا. ساتھ ہی اس نے ان کی گردن دبوچنے کے لیے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے سے جکڑ دیا. انہوں نے تیزی سے ایک چکر کھایا پھر زبردست جھٹکے سے رکے.
اس کے بازو اکھڑ گئے اور وہ دور جا گرا۔ ساتھ ہی ٹھک کی آوازیں موٹی شاخ جو ان کے سر پر ماری گئی تھی ان کے تیز چھاؤ جانے کی وجہ سے زمین پر لگی اور انہوں نے فوراً اس پر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ شاخ ہونڈے کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اب بھی اگر وہ شاخ کو نہ اٹھاتے تھے ان کی بیوقوفی ہوتی۔ شاخ اٹھاتے اسے لاٹھی کے انداز میں گھما دیا اور انہیں خبر دیتے چلے گئے۔ نصف منٹ میں وہ سب لیٹے نظر آئے۔ میں تمہیں باندھوں گی اس چیز سے یہاں چھوڑ کرتا ہوں گا بھی نہیں۔ ابھی تم سے بہت کچھ پوچھنا ہے، تم نے میرے گھر پر حملہ کیوں کیا تھا اور اس نامعلوم شخص سے تمہاری کیا دشمنی تھی؟ تم اس کے پیچھے موت بن کر کیوں لگے ہوئے تھے؟ وہ بڑبڑائے اور سب پر ایک نظر ڈالی۔ اسی وقت ایک بلند آواز میں چونکا دیا، بڑی مصیبت ہے اس ہے، مطلب کس کو بتاؤں؟ بشارت کھولو نے بنا کر کہا، لیکن جناب ہم تو صرف دو ہیں۔ آفتاب نے حیران ہو کر پوچھا، صرف دو؟ ارے بابا میں صرف تم دونوں کی بات کب کر رہا ہوں، نہ جانے کتنوں کو بتا چکا ہوں۔ تو پھر مہربانی کر کے ہمیں بتا دیں، ہو سکتا ہے ہم آپ کسی کام آ سکیں۔ تم اور میرے کام آؤ گے؟ اس سے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، کیوں، کیا آپ کے خیال میں نہیں آ سکتے؟ بالکل نہیں، بڑے بڑے ماہر آئے، حامل آئے اور بری طرح ناکام ہو گئے۔ اس نے کہا، ہم سمجھے نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حامل آئے، اس سے آپ کیا مراد ہے؟ بات یہ ہے کہ میری سماعت کے ایک کمرے پر روحوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ ارے باپ رے، روحوں نے؟ آفتاب گھبرا گیا، بس ہو گئی ستی گم، میں پہلے ہی کہہ رہا تھا تم لوگ بھلا کیا مدد کر سکو گے۔ جنوں اور بھوتوں کے قبضے کی بات ہوتی تھی، ایک بات بھی تھی۔ آفتاب نے منہ بنایا، کیا مطلب یار؟ یہ تم نے کیا بات کی؟ مطلب یہ کہ ہم جنوں اور بھوتوں ٹکرانے اور انہیں بگا دینے کا تجربہ تو رکھتے ہیں، لیکن روحوں کا مقابلہ آج تک نہیں کیا۔ ارے میاں جاؤ، بڑے آئے جنوں اور بھوتوں پکانے والے۔ بشارت کھوڑوں نے ہاتھ نچایا، جیسے آپ کی مرضی، لیکن اگر آپ اس کمرے کے معنی کا موقع دیں تو کیا حرج ہے؟ ضرور شوق سے، لیکن بھائی میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ کس بات کے ذمہ دار؟ سے بولا، اگر وہ نے تم لوگوں کو نقصان پہنچایا تو وہ ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے بلکہ شکریہ ادا کریں گے۔ وہ تو بس تم کر چکے۔ بشارت کھوڑوں بولا، جی کیا مطلب کر چکے؟ کیا کر چکے؟ آفتاب لہجے میں حیرت تھی۔ میرا مطلب ہے آپ زندہ سلامت لوٹ کر ہی نہیں آؤ گے تو شکریہ کس طرح ادا کرو گے؟ اب آپ ہمیں غصہ دلانا چاہتے ہیں، لیکن یہ بات نوٹ کر لیں کہ آپ ہمیں غصہ نہیں دلا سکیں گے۔ مجھے کیا پڑی ہے غصہ دلانے کی؟ کمرہ نمبر 104 ہے، جا کر دیکھ لو۔ اسے کمرے میں تالا نہیں لگا ہوا ہے۔ کیوں تالا کیوں نہیں لگا؟ کیا وہ بھی کرائے پر دے رکھا ہے؟ اس کو کرائے پر کون لے گا؟ وہی تالے کی بات، کئی بار تالا لگا ہے لیکن دوسرے دن تالا غائب ہو جاتا ہے۔ اوہ اچھا، لیکن کیا آپ کے پاس کوئی تالا ہے؟ کیوں، کیا کریں گے؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ روحوں کو نکال باہر کریں گے اور تالا لگا دیں گے تاکہ وہ اندر داخل نہ ہو سکے۔ بشارت کھوڑوں نے کہکا لگایا اور پھر اچانک کہکا روکتے ہوئے اس نے کہا، آپ لوگ ضرور کل سے بالکل باتیں کر رہے ہیں، اور یہ اندازہ آپ نے کس سے لگایا؟ اس طرح کے وہ روحیں؟ کیا وہ روح ہیں کیا جنہیں کوئی تالا روک سکے؟ او ہاں، واقعی بات تو ہم بھول گئے۔ چلیے آپ تالا رہنے دیں، ہم نہیں لگائیں گے تالا، لیکن آپ ہمیں ایک اجازت دیں۔ آصف نے کچھ سوچ کر کہا، اور وہ بولا یہ کہ آج رات ہمیں اس کمرے میں گزارنے دیں۔ کیا کہا آپ رات آپ اس کمرے میں گزاریں گے؟ یعنی روحوں کے کمرے میں؟ دماغ تو نہیں چل گیا؟ ابھی نہیں چلا، رات گزاریں گے، ویسے چل چکا ہوگا۔ آفتاب نے فوراً کہا، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، بلکہ میرا ایک اعلان بھی سن لیں، اور وہ یہ کہ اگر آپ ایک رات زندہ گزار کر زندہ سلامت کمرے سے نکل آئے تو میں آپ کو 1000 روپے انعام دوں گا۔ معاف کیجیے گا، ہمیں انعام کو کوئی لالچ نہیں۔ خیر آپ جا سکتے ہیں، کمرہ کل صبح تک آپ کے حوالے، میں صبح تک آپ کو کوئی کرایہ نہیں دوں گا۔ آصف نے ایک تیز نظر گھورا، پھر آصف نے کہا، آپ مہربانی فرما کر تالا ہمارے حوالے کر دیں۔ پھر وہی تالا؟ اس نے چل کر کہا، تالا اب ہم روحوں کے لیے بلکہ اپنے لیے مانگ رہے ہیں۔ آصف نے عجیب لہجے میں کہا، کیا مطلب؟ اس کے لہجے میں بلا گیا رہتی ہے، ہم رات میں اس وقت آئیں گے اور اس وقت تالا لگا کر چلے جائیں گے۔ دوسرے ایک رات کے وقت ہم تالا اندر سے لگائیں گے تاکہ ہم روحوں سے خوفزدہ ہو کر بھاگ نہ نکلیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ چابی تو آپ کے پاس ہی ہوگی۔ نہیں، اندر تالا لگا کر ہم چابی باہر سے کھا دیں گے، آپ اٹھا لیجیے گا، اور صبح جب آپ دونوں کی لاشیں کمرے میں ملیں گی تو پولیس وہ یہ پریشان کرے گی نہیں کرے گی۔ لائیے ہم تحریر کہہ دیتے ہیں، ہم تحریر لکھ دیتے ہیں، آصف نے کہا، اور وہ بولا، او ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ کمرہ نمبر، آصف نے تحریر لکھی، چابی دی اور اوپر پہنچ گئے۔ کمرہ نمبر 104 کے پاس سامنے پہنچ کر انہیں ایک عجیب بات معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ کمرہ نمبر 104 کمرہ نمبر 135 کے بالکل سامنے تھا، یعنی مجاہد پاشا اور اس کے ساتھی کمرے کے سامنے۔ خبردار تم ہاتھ اوپر اٹھا دو، چوٹ گئیں گے، جیپ بھی لے کر بھاگے تم پولیس والا چھوڑتی ہے،
اور ان کے چہرے پر رونق آ گئی. ساتھ ان لوگوں کو لے جانے کا مسئلہ حل ہو گیا تھا. انہوں نے فوراً ہاتھ اوپر اٹھا دیے. جو ہی کانسٹیبل نزدیک آئے حیرت زدہ رہ گئے. آپ اس وقت گامان میں زیادہ نہیں ہے سر. ہوں تو وہی. او تب تو آپ ہمیں معاف کر دے. سب انسپیکٹر بولا. نہیں معافی تو مجھے مانگنی چاہیے. آپ لوگوں کو میری وجہ سے بہت زحمت اٹھانا پڑی, لیکن میں کیا کرتا, مجبور تھا. میں ان کا تعاقب کر رہا تھا. انہوں نے گھر کو آگ لگا دی ہے. ایک نامعلوم آدمی کو بری طرح زخمی کر دیا ہے. او سب انسپیکٹر نے کہا اب ان سب کو شاید لے کے جانا ہے. کیا آپ میری مدد کریں گے؟ کیوں نہیں جناب, آپ حکم کریں. اور پھر ان ساتھوں کو لے کر وہ گھر پہنچے. گھر کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا تھا. فائر بریگیڈ والے وقت پر پہنچ گئے تھے. فرحت نے انہیں دور سے ہی دیکھ لیا. وہ ساتھ والے گھر میں تھے. انکل اب یہاں ہیں. ان کا رخ اس طرف ہو گیا. ان کے ساتھ والا گھر صدیقی صاحب کا تھا, اور صدیقی صاحب ان کا بہت احترام کرتے تھے. لہٰذا انہوں نے ان ساتھوں کو بھی ان کے ڈرائنگ روم کے فرش پر رکھوا دیا, اور شاید کو فون کر کے ہدایات دی. متعلقہ تھانے کو فون کیا. اس کے بعد وہ اس زخمی آدمی کی طرف متوجہ ہوئے. فرحت نے ڈاکٹر کو فون کر دیا تھا, اور ڈاکٹر صاحب اس کی مرہم پٹی کا وہ تھا بھی ہوش میں. آپ کون ہے اور ان گنڈوں سے آپ کی کیا دشمنی ہے؟ بہت کڑی دشمنیاں. مسکرایا. کیا مطلب؟ میں نے سنا ہے میں انسپیکٹر کامران مرزا کی حفاظت کے پناہ میں ہوں. کیا یہ درست ہے؟ ہاں میں ہی انسپیکٹر کامران مرزا ہوں. بولے آپ کے نام سے میں اور میرے ساتھی بہت اچھی طرح واقف ہیں. آپ کے ساتھی کیا مطلب؟ میں تعلق ایک جماعت سے, دینی جماعت سے. وہ اس کا نام بلند کرنے کی, ہم اسلام کا نام بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دن رات ایک کر رہی ہے ہماری جماعت. دیکھیں جماعت کے راستے میں بے شمار رکاوٹیں ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں میرا اس وقت کیا حال ہے. ہاں میں دیکھ رہا ہوں, لیکن بات ابھی تک واضح نہیں ہوئی. کیا آپ کی جماعت کا نام کیا ہے اور ان لوگوں کا تعلق کس سے ہے؟ ہماری جماعت کا نام انجمن احیاء اسلام ہے, جبکہ یہ لوگ جماعت دہریوں کی جماعت ہے. یہ لوگ اسلام کو نہیں مانتے. کہتے ہیں آپ سب اپنے آپ کو مسلمان ہیں, مسلمانوں میں رہتے ہیں, لیکن اسلام کی بات نہیں کرتے. جہاں تک کوئی اسلام کی بات کرتا نظر آئے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. رات میں نے ایک جلسے میں اسلام کے دوران تقریر کی تھی. میری تقریر نے لوگوں میں اپنا جوش بھر دیا تھا. شاید یہ بات ان لوگوں کو نہیں بھائی. یہ میرے گھر پر پہنچے, گھر کو آگ لگا دی. اتفاق کی بات کہ اس وقت میں گھر میں نہیں تھا. مجھے گھر سے نکلنا پڑا. نکلا ہی تھا کہ یہ میرے پیچھے دوڑے. جان بچانے کے لیے مجھے بھاگنا پڑ گیا, کیونکہ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا اور یہ ساتھ تھے. میں کوئی لڑکا بھی نہیں تھا کہ ساتھ مقابلہ کر لیتا. یہ میری کہانی ہوں. ان کی جماعت کا کیا نام ہے؟ راشا. اس نے کہا راشا. ان کے منہ سے نکلا. لہجے میں حیرت تھی, کیونکہ یہ نام وہ کئی بار سن چکے تھے. اس جماعت کا تفسیر کیا ہے؟ افسوس ہمیں ہی معلوم. اگر معلوم ہوتا تو اب تک نہ جانے کیا کچھ کر چکے ہوتے. خیر کوئی بات نہیں, میں ان کے ساتھ آدمی ہمارے قبضے میں آ چکے ہیں. میں ان سے بلوا لوں گا. وہ ایک لفظ ہی نہیں بتائیں گے. اس نے کہا خیر دیکھا جائے. آپ کا نام کیا ہے؟ ماسٹر شاکر. میں دراصل اسکول میں پڑھاتا ہوں. اب میں سمجھا انسپیکٹر کامران مرزا چونک اٹھے. جی کیا مطلب, آپ کیا سمجھ گئے؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی. آپ بھائی حملہ اس تقریر کی وجہ سے نہیں ہوا. اصل وجہ یہ ہے کہ ایک اسکول ٹیچر ہیں اور اس انجمن کے ممبر ہیں. اگر اس انجمن کے ممبر نہ ہوتے تو پھر آپ پر حملہ ہرگز نہ ہوتا. میں اب بھی نہیں سمجھا. بولے آپ نے بچوں کو پڑھاتے ہیں, آپ ایک اسلامی ذہن کے آدمی ہیں, لہذا بچوں کو بھی اسلامی ذہن کا بنائیں گے. اور جن لوگوں سے آپ مقابلہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک میں اسلام کا نام تک لینے والا کوئی رہے, اور اسکولوں کے استاد صاحبان اس کام کو بہترین طور پر انجام دے سکتے ہیں کہ ملک میں اسلام نظر آئے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی. میں سمجھ گیا. اب بری بات سمجھ میں آ گئی. اور ان لوگوں کا مرکز جب تک سراغ نہیں لگایا جائے گا اس وقت تک کام نہیں چلے گا. اب میری کوشش ہوئی کہ ان کو مرکز سراغ لگا دوں. یہ بہت مشکل جناب. کتنی سرفرے ان کام کے لیے نکلے اور آج تک لوٹ کر نہیں آئے. وہ خیر دیکھا جائے گا. انہوں نے کہا اسی دروازے کی گھنٹی بجی. معلوم ہے شاید آ گیا تھا اور پولیس ہی پہنچ گئی. انہوں نے ان ساتھوں کے بارے میں ہدایات دی. گھڑی پر نظر پڑی تو انہیں حیرت ہوئی. آفتاب اور راستے وہ ابھی تک نہیں لوٹے تھے. وہ تو انہیں ساتھ دے کر اسٹار میں جانے کا ارادہ رکھتے تھے, لیکن اب اسٹار میں جانے کی نسبت ان لوگوں کی زبان کھلوانا زیادہ اہم تھا. چنانچہ انہوں نے فرد کو ساتھ دیا اور دفتر پہنچ گئے. وہ ساتھوں کمرے امجان میں تھے. انہیں کرسیوں کے ساتھ باندھ دیا تھا. ڈاکٹروں نے ہوش میں لانے میں کامیاب ہو چکے تھے. ہلو دوستوں, اپنا دارو پھرا گیا یا میں کچھ عرض کروں؟ آپ ہم سے کچھ بھی معلوم نہیں کر سکیں گے. ہاں یہ بات میں سن چکا ہوں. چلو عام بات نہیں بتا دو. تمہارا نام کیا ہے؟ رونا شاہین اظہر راجر روڈا اجاللہ رووالی. شکریہ, نام شاندار ہیں. بدماشوں کے نام اسی قسم کے ہوتے ہیں. اب یہی بتا دو تم لوگ رہتے کہاں ہو؟ شاید پر
شاید ہر ایک کے نام کے ساتھ اس کا پتہ نوٹ کر لو، اور جو ان میں سے پتہ نہ لکھا ہے اسے پہلی طاقت کسی ایک خوراک دے دو۔ جی بہتر، اس نے کہا۔ پھر ان کی طرف مڑا۔ ہاں بھائی رونا، کون ہے تم میں سے؟ جی میں ہوں، لکھنے میرے گھر کا پتہ، لیکن اتنا سننے ہمارے گھر والوں کو ہمارے بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں۔ وہ تو بس اتنا جانتے ہیں کہ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں پڑھ رہے ہیں۔ وہ تو تم بھی پڑھ رہے ہو؟ اس پر کمران مرزا چونکے۔ ہاں ابھی ہماری عمریں کیا، اور رونا مسکرایا، ابھی بہت جلد تم بوڑھے ہو جاؤ گے۔ آپ لوگوں کا فرض ہے کہ ہمارے گھروں میں ہم بھائی گرفتاری کی اطلاع دے دیں۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں، یہ میں ضرور کروں گا، اس لیے تو کہہ رہا ہوں جلدی سے جلدی اپنے پتے لکھوا دیں۔ اور انہوں نے پتے لکھوا دیے۔ شاید ہر ایک کے گھر فون کر دو۔ اوکے سر، اس نے کہا اور فون کی طرف مڑ گیا۔ تم لوگوں کا تعلق اس جماعت یا تنظیم سے کسی سے بھی نہیں تھا، پھر تم نے ماسٹر شاکر کو زخمی کیوں کیا؟ میرے گھر کو آگ کیوں لگائی؟ ماسٹر شاکر کون؟ ماسٹر شاکر؟ ہم تو کسی ماسٹر شاکر کو نہیں جانتے۔ بھائی واہ، بہت خوب، یہ ہوئی نا بات؟ انسپکٹر کامران مرزا مسکرائے۔ جی ہاں، بات بھی یہ تو ہو چکا، بات ہے بھی یہی تو ہو کیوں نہ۔ رونا چیکا، تمہارا تعلق راشا سے ہے؟ میں جانتا ہوں راشا یہ کس بلا کا نام ہے؟ ہاں یہ جماعت محمود کے لیے شاید ایک بلا ہی ہے، لیکن اب میں اس بلا کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ تم نے ماسٹر کو زخمی کیا، میرے گھر کو آگ لگائی؟ وہ ہو رہا ہے بالکل غلط، ہم تو جنگل میں پکنک منا رہے تھے کہ آپ وہاں آ گئے۔ ہم پر اپنے پولیس میں ہونے کا روک جھاڑا اور ہم سے رشوت طلب کی، انکار کیا تو آپ نے ہمارا پیٹا اور یہاں دے آئے۔ واہ خوب گانی بنائی، لیکن نگانی میں مزا نہیں سکے گی، بہت جلد آپ دیکھ لیں گے ہم کس طرح یہاں سے بچ کر نکلتے ہیں۔ اور پھر ان کی بات رسا پہ تو بھی آدھے گھنٹے کے اندر تو وکیل روم پہنچ گئے۔ ساتھ ہی پھر کامران مرزا کو فون محسوس ہوا۔ آئی سب کہتے ہیں کامران مرزا، ہیلو کامران مرزا، میں نے سنا ہے تم نے 7 نوجوانوں کو پکڑا ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ انہوں نے حیران ہو کر کہا مہربانی کر کے انہیں چھوڑ دو۔ وہ بولے آپ نے کیا فرمایا سر؟ چھوڑ دوں؟ ہاں انہیں چھوڑ دو، آپ معلوم ہے سر انہوں نے کیا کیا ہے؟ نہیں، لیکن جو کچھ بھی کیا انہیں چھوڑ دو، بہت بڑی سفارش آئی ہے ان کی۔ سوری سر، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس پر کامران مرزا بولے کیا کہا کامران مرزا؟ تم نے سر میں معافی چاہتا ہوں، میں انہیں چھوڑنے میں مجبور ہوں۔ انہوں نے کہا ایک آدمی شریف زخمی کیا اور میرے گھر کو آگ لگائی، شاید گویا ہمیں بھی زندہ جلانے کی کوشش کی ہے، وہ ایک بہت بدنام تنظیم ہوئی کاربن ہے۔ کامران مرزا تم یہ باتیں بتائیں بہت خوفناک ہیں، لیکن کیا ان لوگوں کے خلاف تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ جو اس طرف سے اسی پریشان ہو کر بولے میں ہمیں رنگے ہاتھوں سے پکڑا ہے سر، لیکن عدالت اس بات کو کس طرح مان سکتی ہے؟ اس وقت تک میں کئی ثبوت جمع کر لوں گا۔ وہ مسکرائے۔ لیکن کامران مرزا سوال تو اس وقت کیا ہے؟ اس وقت کیا ہے؟ میں اس وقت دنیا والات میں کس طرح رکھیں جبکہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں؟ اگر یہ بات ہے سر تو پھر میں ثبوت بھی ابھی اسی وقت پیش کر دوں گا۔ کیا مطلب آئی صاحب چونکہ میں نے عرض کیا سر میں اسی وقت ان کے خلاف ثبوت پیش کرنے کے تیار ہوں۔ ہر دم مجھ سے تو کہا گیا تھا ان کے خلاف کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، تب پھر فیصلہ اسی پر ہو جانا چاہیے۔ اگر میں نے ان کے خلاف ثبوت پیش کر دیا تو ٹھیک، ورنہ میں انہیں رہا کر دوں گا۔ ٹھیک ہے یوں ہی صحیح، لیکن میرا خیال ہے ہمیں اس کے باوجود انہیں چھوڑنا پڑے گا۔ نہیں سر ایسا نہیں ہوگا، اس پر کامران مرزا نے پختہ لہجے میں کہا خیر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن ان کے وکیل پہنچ چکے ہیں۔ جی ہاں ٹھیک ہے، تم انہیں ثبوت دے دو۔ اوکے سر، وہ بولے اور دوسرے اسے سیو رکھ دی۔ ہم انسپکٹر کامران مرزا کی طرف مڑے آپ لوگ کیسے تشریف لائے؟ ہم ان کے وکیل ہیں، انہیں پرسے کیوں باندھا ہے، گرفتار کیوں کیا گیا ہے، ان پر کیا الزامات ہیں، کیا آپ ہمیں یہ بتا دیں گے؟ شکریہ، ابھی دیجیے۔ ان لوگوں نے ایک شخص کو زخمی کیا ہے، بجھتا زخمی، انہوں نے اس کا اس کے گھر سے تعقب شروع کیا تھا، یہاں تک کہ وہ میرے گھر پہنچ گیا۔ راستے میں انہوں نے اس پر چند کاری وار بھی کیے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اس کو میرے گھر میں پناہ لے لیا تو انہوں نے میرے گھر کو آگ لگا دی۔ ہمارے موکلوں کا کہنا ہے کہ جنگل میں پکنک منا رہے تھے کہ آپ نے انہیں اپنے عہدے کا روپ ڈالا اور رشوت طلب کی، انہوں نے انکار کر دیا تو آپ نے مارا پیٹا اور یہاں دے آئے۔ یہ ان کا بیان ہے، میرا آپ سن چکے ہیں۔ انہوں نے منہ بنایا۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں؟ بہت پختہ ثبوت جس کو ہمارے ملک کا قانون جھٹلا نہیں سکتا۔ اگر ایسی بات ہے ثبوت پیش کریں، ہم بھی نہیں جھٹلائیں گے۔ ایک وکیل نے تنزیہ لہجے میں کہا ثبوت پیش کرنے میں کچھ وقت لگے گا۔ مولد ہرگز نہ دیجیے گا وکیل صاحب، ساتھ میں سے ایک نے کہا آپ خاموش رہے، اگر ہمیں وکیل مقرر کیا تو ہمیں بات کرنے دیں۔ دوسرے وکیل نے ناخوشگوار انداز میں کہا ٹھیک ہے وکیل صاحب اب ہم نہیں بولیں گے۔ ہاں جناب، آپ کو ہر ثبوت پیش کرنے کے لیے وقت کیوں درکار ہے؟ آپ جانتے ہیں شناخت کا کیا طریقہ ہے؟ وہ دونوں چونکے۔ کیا مطلب؟ سب تو بدماش بولے۔ آپ چپ رہے، وکیل نے جلا کر کہا۔ پھر وہ اس وقت کامران مرزا کی طرف مڑے۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس زخمی کے ذریعے ان سب کو شناخت کروائیں گے؟
جی ہاں، لیکن ان 7 کو ان 7 کے ساتھ 10-15 اور آدمی شامل کر گئے. اگر ان تمام میں سے زخمی نے صرف انہیں الگ کیا تو انہوں نے ہی اس پر حملہ کیا تھا، اور اس سے غلط آدمیوں کی شناخت یہ بے قصور ثابت ہو جائیں گے. اور یہ ایک بالکل قانونی طریقہ آپ بھی وکیل نہ فرمائی. کیا میں 20 کے قریب آدمی یہاں بلاؤں؟ دونوں وکیل ایک دوسرے سے دیکھا، ان کے رنگ اڑتے نظر آئے. پروگرام: یہ کیا بھائی، یہ کمرہ تو بالکل اس کے سامنے ہے. آصف بڑبڑایا، بات اس قدر حیران کن نہیں، آؤ ہم کمرے کا جائزہ لے لیں. آفتاب بولا. دونوں کمرے میں داخل ہوئے، دروازہ اندر سے بند کر لیا. کمرے میں فرنیچر نام کوئی چیز نہیں تھی، فرش پر بھی گرد کی دات جمی ہوئی تھی. وہ بہت عرصے اس کمرے میں داخل نہیں ہوا تو انہوں نے اس کی دیواروں کو ٹھوک بجا کر دیکھا. فرش کے اوپر جائزہ لیا، لیکن کوئی عجیب بات محسوس نہ ہوئی. اس کمرے کو دور دور تک کسی روح کا نام و نشان نظر نہیں آتا. آفتاب نے بڑا منا کر کہا، کیا تم جانتے ہو اس کا نام و نشان کیسا ہوتا ہے؟ آصف نے منہ بنایا، نہیں، لیکن جیسا بھی ہوتا ہے ہونا تو چاہیے نا. وہ مسکرایا، ہو سکتا ہے اس وقت تمہیں آرام کریں گے. خیر، ہم رات اس کمرے میں گزاریں گے. آؤ اب چنیب بجان پریشان ہوں گے. آفتاب نے جلدی جلدی کہا، ٹھیک ہے ہم یہاں سے چلتے ہیں، لیکن سوال یہ کہ ہم رات کو کیوں یہاں آئیں گے؟ ہمیں صرف بیاض بادشاہ کرنا تھا اور وہ ہم کر چکے. اب ہم چل کر انکل کی رپورٹ دے دیتے ہیں. آصف نے جلدی جلدی کہا، لیکن اس رپورٹ میں اس چیز کا بھی ذکر کرنا پڑے گا، اور پھر سارے انکلز کمرے سے متوجہ ہو کر رہیں گے. خیر، دیکھا جائے گا. اس وقت ہم ضرور واپس چلیں گے. دونوں وہاں سے نواز بیگ کے گھر پہنچے، لیکن انسپکٹر جمشید، انسپکٹر کامران مرزا اور فرحت اب یہاں کہاں تھے؟ لہٰذا دونوں نے گھر کا رخ کیا. جہاں تک میرا خیال وہ ہارمز گئے ہوں گے. آصف بولا، امید تو نہیں کہ ہمارے بغیر وہ ادھر کا رخ کریں. آفتاب نے جواب دیا، ہاں واقعی دراصل ہم ملیں دیکھنے کے بہت شوقین ہیں نا. گھر پہنچ کر انہوں نے عجیب منظر دیکھا. گھر میں کچھ حصہ جل گیا تھا، اس سے ابھی تک دھواں اٹھ رہا تھا. وہ ساتھ والے گھر کی طرف بڑے جسے کے جواب میں بیگم کامران مرزا نے دروازہ کھولا. یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں امی جان؟ آفتاب نے گھبرا کر کہا. انہوں نے مختصر طور پر واقعات سنا دیے. وہ اب ابا جان اور فرد دفتر میں ہیں؟ ہاں، تم وہیں چلے جاؤ، یہاں اب ہر طرح سے خیریت ہے. شکریہ امی جان. وہ دفتر پہنچے. انہیں بتایا گیا کہ کمرہ امتحان میں سب لوگ موجود ہیں. کمرہ امتحان میں انہیں عجیب منظر نظر آیا. 7 آدمی کرسی میں بندھے ہوئے تھے اور وہ 2 وکیل وہاں موجود تھے. ان کے علاوہ انسپکٹر کامران مرزا، فرحت اور شاہد بھی تھے. پولیس والے بھی کچھ موجود تھے. اسی وقت ایک وکیل نے کہا، یہ ٹھیک ہے جناب، یہ طریقہ قانونی ہے، لیکن آپ نے پہلے ہی زخمی کو ان 7 میں چہرے دکھا دیے ہوں گے اور یہ کہہ دیا ہوگا کہ انہیں پہچاننا ہے. میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں. انسپکٹر کامران مرزا مسکرائے. کیا مطلب؟ ہم نے آپ کو بیوقوف کب کہا؟ ایک وکیل نے چونک کر کہا. زخمی آدمی کو ہوش میں لانے سے پہلے ہی ڈاکٹر صاحب اس تک پہنچ گئے تھے. وہ اس وقت سے اس کے ساتھ ہیں، لہذا ان سے بات کی گواہی دی جا سکتی ہے کہ زخمی کہیں لے جایا گیا ہے یا نہیں، یا اس نے اس دوران کچھ اور لوگوں کو دیکھا ہے یا نہیں. اگر اس کا جواب نفی میں ہے تب تو ٹھیک ہے. جواب نفی میں نہ ہوا تو ہم اس طریقے پر عمل کریں گے. کیا آپ کیا کہتے ہیں؟ دونوں وکیلوں نے پھر ایک دوسری طرف دیکھا. آخرکار ایک نے کہا، ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے. 20 سے قریب آدمی یہاں بلا لیجیے. ان سب کچھ ملا جلا کر یہاں ایک قطار میں کھڑا کر دیتے ہیں. زخمی ایک سرے سے چلنا شروع کرے گا، دوسرے سرے تک کر اس نے ان 7 کو الگ کر دیا تو یہ مجرم ہوں گے. اگر ایسا نہ ہوا تو ہمیں 9 کو رہا کر دیں گے. کیا سمجھے؟ ہوں، ٹھیک ہے، ہم سمجھ گئے. یہ تجربہ ضرور کیجیے. انسپکٹر کامران مرزا نے شاید کوئی ہدایات دی اور فوراً باہر نکل گیا. جلدی 20 سے قریب آدمی وہاں آگے ان 7 کو کھول دیا گیا اور باہر میدان میں لایا گیا. 20 کے رات درمیان ایک ایک کر کے 7 انہیں کھڑے کر دیے گئے. اس سے انسپکٹر کامران مرزا بولے، کیا خیال ہے اب زخمی کو بلا لیا جائے؟ ہاں، اجازت ہے. یہ بات ذہنشین رہے، اگر اس نے ان 7 کو الگ کر دیا تو پھر میں انہیں کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا. ان کی بچت کی سخت ایک صورت ضرور ہے. کیا مطلب؟ ایک وکیل نے چونک کر کہا. یہ لوگ اپنے جرم کا اقرار کر لیں اور یہی بتا دیں کہ ان کا تعلق اس جماعت سے ہے. بس اس سے زیادہ بس اس کے بعد میں انہیں والا تو بھیج دوں گا. اس کے بعد ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. عدالت میں بھی ان کے لیے کم سے کم سزا کی تجویز پیش کی جائے گی. نہیں جناب، شناخت ہوگی. ایک وکیل نے پرزور لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. انسپکٹر کامران مرزا بولے. اب زخمی کو لائے گیا. انسپکٹر کامران مرزا نے اس سے کہا، مسٹر شاکر، تمہارے سامنے سے اتنے آدمی قطار میں کھڑے ہیں
उन सब का और जायजा लो, तुम पर हमला करने वाले अगर नजर आते हैं तो उन्हें इस कतार से निकाल लो। जी बेहतर, उसने कहा और कतार के एक सिरे पर पहुंच गया। अब उसने बड़ी बड़ी के एक सिरे को देखना शुरू किया। उसने इस कतार में 7 आदमी अलग किए और साथों वही थी जिन्होंने उस पर हमला किया था। यही है वो साथों। उसने कहा क्या आपको पूरी तरह यकीन है, आपसे गलती तो नहीं हुई है? क्योंकि तेर लहजे में बोला, नहीं जनाब, मैं अच्छी तरह जानता हूँ वो यही है जिन्होंने मुझ पर हमला किया था। बेशक आज पहली बार हमला इन्होंने बेशक आज पहली बार किया, लेकिन धमकियां मुझे बहुत बरतुआ दे चुके हैं, लिहाजा मैं गलती किस तरह कर सकता हूँ? अब फरमाइए। इस पर गवान मिर्जा ने गिलों की तरह मुस्कुरा कर देखा, हमारा मशवरा तो यही है कि आप इन्हें रिहा कर दें। एक वकील ने कहा, इस शनाख्त के बाद भी, यानी सबूत मुकम्मल हो जाने के बाद भी? इस पर कामरान मिर्जा ने आंखें दिखा दी, हाँ इस सारी कार्रवाई के बाद भी। क्यों, क्या अदालत सबूत को नहीं मानेगी? उम्मीद ही है कि नहीं मानेगी। अदालत अगर ऐसा मौका आया तो मैं कुछ और सबूत पेश करूंगा। इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा ने मुंह बनाकर कहा, और वो क्या है? वो अदालत में पेश करने के लिए हैं, जैसे आपकी मर्जी। मतलब ये क्या आप इन्हें रहा नहीं करेंगे? नहीं, आइए भट्टी साहब चले। वकील बोला, चलिए बाजी साहब देख लेंगे। हुसैन ने भी धमकी देने वाले अंदाज में कहा। इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा जैसे उनके जिम्मे सुनने ही नहीं थे, दोनों पांव पटकते चले गए। शायद तुम इन्हें हवालात में रखोगे, उस वक्त तक बाहर नहीं निकालोगे जब तक मैं नहीं कहूंगा। मेरे अलावा कोई भी तुम्हें हुक्म दे, तुम्हें रिहा करने से इनकार कर दोगे? इस पर कामरान मिर्जा ने कहा, वो क्या सर? उसने फौरन कहा, हाँ अब तुम बताओ, तुम्हारा ताल्लुक राशद जमात से है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं था। फिर तुम्हें बताना होगा, तुमने मास्टर शाकिर पर हमला क्यों किया? हमने हमला कब किया था? गोया तुम कुछ नहीं बताओगे। अच्छा, शायद तीसरे नंबर की खुराक एक साथ दो, यानी साथों को हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उन्होंने कहा, ऐसे में इनकी नजर अफसाब और रास्ते पर पड़ी, तुम कहा रह गए ताको में तो इतना वक्त नहीं लगता। जी हाँ, रास्ते में उसका एक साथी मिल गया और वो दोनों कार विशारत बिल्डिंग तक गए थे और उससे इमारत का कमरा नंबर 132 में रहायश पजीर है। वहां पहुंच कर हमने सोचा कि उन्हें उनसे एक हल्की सी मुलाकात कर ली जाए। तो फिर मुलाकात कैसी रही? दिलचस्प। उन्होंने पहले तो पिस्तौल दान दिया, लेकिन जब हमने उन्हें बताया कि हमने आपका कर्ज अदा करने आए हैं, देने वाले हैं, तो उसने पिस्तौल तोड़ दिया। मतलब ये कि वो नकली पिस्तौल था। इस इमारती मालिक उनसे भी ज्यादा दिलचस्प नहीं, बल्कि अजीब आमक कह सकते हैं। उससे भी बातचीत करने का इत्तेफाक हुआ और फिर एक कमरे की चीख निकल गई। आफ्ताब ने जल्दी जल्दी कहा, क्या कहा? कमरे की चीख निकल गई? या तो अंकल, आपको पता है हर बात उठ पटांग अंदाज में करता है। मैं बताता हूँ। और आसिफ ने पूरी तफसील सुना दी। फिर कामरान मिर्जा चांद से नक्सल गुम रहे। इस वक्त मन सातों की चीखें बुलंद होना शुरू हो गई। खैर, इस पर बाद में और करेंगे। चीखों का प्रोग्राम शुरू हो गया। उन्होंने कहा और गुंडों की तरफ मुतवज्जा हो गए। उनके चेहरे बिल्कुल सुर्ख हो चुके, जिसम पसीने से भीग चुके थे, लेकिन होंठ अभी तक मजबूती से बेचे हुए थे। अचानक उनसे पुकार उठा, मैं बताता हूँ, इसे बंद करो। सर कामरान मिर्जा मुस्कुरा दिया और फिर शायद से कहा, सिर्फ इसी की खुराक रोक लो। वो कि सर शायद नहीं क्या कर, एक बटन दबा दिया। हाँ भाई, तुम्हारा ताल्लुक किस जमात से है? रशिया से है। ठीक है, आप मेहरबानी फरमा कर ये बता दो कि इसका मरकजी अड्डा कहाँ है? मैं ये नहीं जानता, बल्कि कोई भी नहीं जानता। उसने जवाब कर कहा, कहीं तुम सच तो नहीं कह रहे? आफ्ताब ने घबरा कर कहा, क्या मतलब? अच्छा चलो ये बता दो, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? आफ्ताब ने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, हमारे बटन भी ऊपर कर दें, हमें भी एतराफ करते हैं कि हमारा ताल्लुक राशा से है। दो और बोल उठे, बहुत खूब, शायद बटन ऊपर कर दो। ये कहकर वो फिर उनसे बोले, देखो भाई, हेडक्वार्टर का नाम बता दो। कैसे बता दें? मालूम जो नहीं। अच्छा, किसी ब्रांच के ऑफिस का नाम बता दो जहां तुम लोग रिपोर्ट देते हो। हाँ जरूर, गार्टी रोड, 109 गार्टी रोड। बहुत वो, तुम लोग हमारे मेहमान रहोगे। तुम्हारी सारी गुफ्तगू टेप हो चुकी है, ज्यादा इस ख्याल में मत रहना कि अदालत में तुम इस ध्यान से फिर जाओगे। इस पर कामरान मिर्जा बोले, नहीं। वो खौफजदा अंदाज में चिल्लाए, आओ भाई चलें। इस पर कामरान मिर्जा बाहर जाने के निबड़े। अब कहाँ का इरादा है? जीप में बैठते हुए आसिफ ने पूछा। एक प्रोग्राम तो ये है कि स्टार में से हुआए, दूसरा प्रोग्राम 109 गार्टी रोड का है। तुम लोग क्या ख्याल है, पहले कहाँ चला? स्टार में? आसिफ और फरत ने एक साथ कहा। और मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत। जी क्या मतलब गलत? हाँ, इन सातों गिरफ्तारी खबर हम
بہت جلد گارڈی روڈ تک پہنچ جائے گی، بلکہ شاید پہنچ بھی چکی ہو، لہٰذا وہ لوگ فوراً دفتر چھوڑ دیں گے، لہٰذا پہلے ہمیں اس سے جانا چاہیے۔ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن سنا ہے کہ یہ راشا والے بہت خطرناک ہیں، ہمیں کم از کم اپنے پستول ساتھ دے لینے چاہیے۔ ٹھیک ہے، جب پستول موجود ہے انہوں نے اس کا کہا اور جیپ آگے بڑھ گئی۔ 20 منٹ بعد وہ گارڈی روڈ کے بالکل سامنے پہنچ چکے تھے۔ گول مٹول آدمی عمارت کی پیشانی پر ایک بڑا سا بورڈ لگا ہوا تھا، اس پر لکھا تھا انجمن افلاح و بہبود انسانی حقوق دلانے والی وائی جماعت۔ انہوں نے نام پڑھا اور پھر قدم آگے بڑھا دی۔ عمارت کا دروازہ بند تھا، انہوں نے تالے کے سراغ سے اندر جھانکا، انہیں اندر کوئی نظر نہ آیا۔ میز اور کرسیاں ضرور نظر آئیں، دروازے کو تکیلا تو بند تھا، اس کا مطلب رفع چکر ہو چکے ہیں۔ اتنی جلدی انہیں کس طرح پتہ چل گیا؟ عاصم پڑایا، عجیب کم عقل انسان سیدھی سی بات نہیں سمجھ سکتے۔ آپ بنا کر کہا، ہاں واقعہ ہے تو بالکل سامنے کی اور سیدھی بات۔ ایک تو میں ان سامنے کی اور سیدھی باتوں میں تنگ آ گیا ہوں، خیر اطلاع عرض ہے کہ میں بھی سمجھ گیا ہوں، تو پھر چلیں اس پر۔ کامران مرزا نے سوالیہ انداز میں کہا، جی ہاں چلنا ہی ہوگا۔ وہ جیپ میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کی جیپ ایک عمارت کے سامنے رکی، جیپ سے اتر کر وہ داخل ہو گئے۔ اندر ایک ٹیڑھا آدمی بیٹھا تھا۔ فرمائیے کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ معلومات درکار ہیں؟ انسپکٹر کامران مرزا بولے، یہ دفتر ہے معلومات کا لوگ یہاں معلومات ہی حاصل کرنے آتے ہیں۔ یہ 2 نام ہیں، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ انسپکٹر کامران مرزا نے ایک کاغذ پر 2 نام لکھتے ہوئے کہا، یہ 2 نام میں مشورہ دوں گا کہ آپ اپنی خدمات حاصل نہ کریں۔ اس نے کہا، ہم ان سے صرف ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ان کی خدمات حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ تب تو ٹھیک ہے، ان کے کمرے کا نمبر G70 ہے۔ ویسے آپ نے بات کیوں کہی تھی؟ اچھے آدمی نہیں ہے اور بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ میرا یہ کام نہیں۔ جی ہاں ہم سمجھتے ہیں، شکریہ۔ کمرہ نمبر G70 تلاش کرنے میں انہیں کوئی دقت نہ ہوئی۔ دروازہ بند تھا، انسپکٹر کامران مرزا نے گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ یس تشریف لائیے، اندر سے آواز آئی۔ وہ اندر داخل ہوئے، فوراً ہی اندر بیٹھے ہوئے دونوں آدمی چونک اٹھے۔ وہ ایک ساتھ بولے، آپ؟ جی ہاں ہم یہاں شاید آپ ہم شاید ہماری آمد آپ کو ناگوار گزری ہو۔ مسکرائے، ایسی کوئی بات نہیں، ہم وکیل ہیں، ہمارا کام دوسرے لوگوں کی وکالت کرنا ہے، لیکن آپ ہی ہماری خدمات حاصل کر رہے ہیں۔ کس کیس کے سلسلے میں؟ نہیں، آپ سے چند سوالات کریں گے۔ فرمائیے۔ آپ کے ساتھ موکلوں نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ ان کا تعلق راشا سے ہے؟ نہیں، دونوں وکیل ایک ساتھ بولے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو ان کا اقرار سنا سکتے ہیں، ٹیپ ریکارڈر ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کی ضرورت نہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس کس لیے آئے ہیں؟ اگر ان کا تعلق راشا سے ہے تو ہم کیا کریں؟ ہمارے تو وہ موکل ہیں، ہم انہیں جانتے ہیں، ان کا تعلق کس سے ہے اور کس سے نہیں۔ ہاں بات تو ٹھیک ہے، لیکن مشکل ایک اور ہے۔ انسپکٹر کامران مرزا عجیب انداز میں مسکرائے، ہوگی ہمارے اس مشکل سے کیا تعلق؟ بھائیوا نے کندھے اچکائے۔ سن تو نے آسر نے منہ بنایا، ضرور کیوں نہیں سنیں گے، سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، لیکن ہماری بھی ایک مشکل ہے اور وہی ہے کہ ہمیں سننے کی فیس دیتے ہیں، ہم آپ کی فیس بھی ادا کریں گے جناب، آپ فکر نہ کریں۔ اب ہم شوق سے آپ کی بات سنیں گے۔ پٹی نے کہا، ان ساتوں کی گرفتاری خبر ابھی تک باہر کسی کو نہیں تھی؟ انہوں نے آپ کو فون نمبر بتایا اور ہم نے آپ کو فون کر کے بلا لیا تھا۔ ہاں تو پھر ان سے کیا ہوتا ہے؟ پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ بھائیوں نے حیران ہو کر کہا، میں نے پہلے ہی کہا تھا مشکل ایک اور ہے۔ وہ مسکرائے، پتہ نہیں آپ بار بار کس مشکل ذکر کر رہے ہیں، ہم مہربانی فرما کر آپ ہی بتا دیں۔ بہت بہتر۔ ہاں تو مشکل ہے کہ میں ذرا سراغستان قسم کا آدمی ہوں۔ بات تو ہم پہلے ہی جانتے ہیں، یہ بات تو ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ آپ اس ملک کے بہت مشہور سراغستان ہیں۔ شکریہ۔ ان ساتھوں نے راشا کی برانچ آفس کا جو پتہ بتایا ہے، وہاں اس وقت کوئی نہیں ہے، وہ لوگ دفتر سے غائب ہو چکے ہیں اور اس بات کا علم صرف آپ دونوں کا تھا۔ ان ساتھوں کو گرفتار کر لیا گیا اور ان پر سختی بھی کی جائے گی، لہٰذا آپ نے سوچا کہ مرازہ ہوئے دیں۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بھائیو بولا، یہ کہ برانچ آفس کو آپ نے فون کیا کہ دفتر سے غائب ہو جاؤ، وہ غائب ہو گئے۔ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، حالانکہ آپ وکیل ہیں، سیدھی سی بات ہے، آپ کا تعلق بھی راشا سے ہے۔ نہیں، دونوں پوری طاقت سے چلائے۔ اب ان کی آنکھوں میں خوف کا عالم نظر آ رہا تھا۔ آپ غلط کہتے ہیں، ہمارا راشا سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا یہ بات ہو، لیکن آپ تو ایسا تو نہیں کہ آپ ان ساتھوں نے آپ کو ہدایات دے رکھے ہوں کہ اگر ہم کبھی گرفتار ہو جائیں تو آپ 109 گارڈی روڈ کو اطلاع دے دیجیے گا۔ ہاں بالکل یہ بات ہے، بھائیوں نے پرجوش انداز میں کہا۔ بہت شکریہ جناب، میرا بھی یہ خیال تھا۔ اچھا ہم چلتے ہیں۔
وہ انہیں ارزل چھوڑ کر باہر نکل آئی. یہ کیا بات ہوئی ہے بھائیان, آپ نے انہیں چھوڑ دیا اور کیا کرتا آپ ذرا اس اسٹار مزم میں بھی ہوائیں بےچارے نواز بیگ کا معاملہ درمیان میں رہ گیا. یہ ان 7 ہنوں کی وجہ سے ہوا. آصف نے منہ بنایا, اور ہمیں تو بھی روحوں کے کمرے میں بھی جانا ہے رات گزارنے کے لیے, مجھے تو پہلے ہی ڈر لگ رہا ہے. آفتاب بولا تو پھر تم کیا کرو گے؟ میں فرد کو ساتھ دے دوں گا. آصف نے منہ بنایا. روحاں کمرہ بعد میں پہلے اسٹار مز انسپیکٹر کامران مرزا نے کہا اور یہ تیزی سے سڑک ناپنے لگی. آخر راشد کیا بلایا ہے؟ ایک ایسی جماعت جو اسلام مقابلے میں ایک اور نظام پوری دنیا بنانا چاہتی ہے. ان لوگوں کے خیال کہ اسلام پرانا ہو گیا ہے, یہ آج کے انسانوں کا ساتھ نہیں دے سکتا. افسوس توبہ, کس کا سوچا ہمارا سچا دین تو ہماری زندگیوں کو ایک ایک ویلو کی نشاندہی کرتا ہے, ہمیں ہر بات ہر سلیقہ بتاتا ہے. کیا ہے جو اسلام میں نہیں ہے؟ فرد نے منہ بنا کر کہا, بے شک, لیکن یہ سازشی لوگ ان لوگوں سے اللہ بچائے. اس قسم کی سازشوں کی جڑیں اس قدر گہری ہوتی ہیں کہ کیا بتاؤں. راشد صرف ہمارے ملک میں ہی نہیں ہے, پوری دنیا کے سائے ممالک میں اس کی شاخیں ہیں. وہ تب پھر ہم اس کے خلاف کیا کر سکیں گے بھلا بھائی؟ کم از کم اپنے ملک کو تو ان سے پاک کر ہی سکیں گے. ایک بار ہم ان سے ناکامیاب ہو گئے تو پھر دوسرے سائنگ بڑگوں کی طرف بھی توجہ دی جا سکتی ہے. یہ کام اگر سے طویل ہوگا لیکن ہم اسے کر گزریں گے. تب پھر آپ نواز بیگ کا معاملہ انکل شاہد کے سپورٹ کیوں نہیں کر دیتے؟ وہ معاملہ بھی کم اہم نہیں ہے. مجھے نواز بیگ کا بہت احساس ہے. ایسی کیا بات ہے انکل؟ ہم تو آئے دن ایسی وارداتوں میں بچار ہوتے رہتے ہیں. نواز بیگ بہت مذہبی آدمی تھا, جنون کی حد تک. وہ لوگوں کو دین پر چلنے کے لیے کہتا رہتا تھا. صاف ظاہر ہے وہ اسلام کے دشمنوں کو کھٹکتا ہوگا, اور میں بھی اصل ہوئی کمی نہیں ہوگی جو اسلام کے خلاف ہوں گے. ان کے منہ سے نکلا. اس لیے میں اسٹار میں جانا ضروری خیال کرتا ہوں, اور پھر چسیا منصوبہ بنا کر اسے قتل کیا گیا. اس سے گمان ہوتا ہے کہ کسی بڑی پارٹی عوام یعنی پہلے اسے اغوا کیا گیا, پھر گلا کھود کر مارا گیا, پھر سڑک پر ڈال کر اس پر سے کار گزاری گئی. وہ سب کچھ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا. اس کے بیوی کا بیان ہے کہ رات کے 11 بجے وہ گھر سے نکلا تھا. یہ کیا اگر بھی ضروری کام ہے؟ آخر اسے کیا ضروری کام تھا؟ یہ تمام باتیں میری الجھن میں اضافہ کر رہی ہیں. اب تو ہم بھی الجھن محسوس کرنے لگے ہیں. ایک اس ماسٹر شاکر والے معاملے میں کیا کم الجھن تھی؟ آفتاب بولا. بھائی الجھنوں سے گھبرانے والے آسماں ہم نہیں. فرق مسکرائی. میرا نام آسمان نہیں آفتاب ہے. آفتاب میں بنا کر گا. آخر وہ اسٹار ملز پہنچ گئی. یہ ایک بہت بڑی مل تھی. پورے ملک کو اس کا کپڑا جاتا تھا. دوسرے ملکوں کو بےتاشا کپڑا سپلائی کیا جاتا تھا. 1000 آدمی اس میں ملازم تھے. کئی میل میں یہ پھیلی ہوئی تھی. گیٹ پر انہیں روک دیا گیا. جی فرمائیے, ہمیں مل کے مینیجر سے ملنا ہے, یہ میرا کارڈ ہے, ذرا جلدی انہیں اطلاع کرا دیں. جلد اطلاع تو نہیں کرائی جا سکتی, اس وقت تو میٹنگ میں ہے. استقبالیہ کا لڑکنے کا دیکھیں میں انتظار نہیں کر سکتا. فوراً فون پر میرا نام بتا دیں. آپ کا نام؟ یہ کہتے اسے کارڈ پر نظر ڈالی اور بچوں کو اٹھاؤ. وہ اس کے منہ سے نکلا. پھر اسے فون کرنے میں دیر نہ لگائی. آخر ریسیور رکھ دیا گیا. اس نے کہا جناب میں آپ کو ان تک پہنچا دوں. انہیں 5 منٹ تک پیدل چلنا پڑا. پھر وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے. ایک بہت بڑا کمرہ تھا. اس کے ایک طرف ایک بہت بڑی میز لگی تھی. میز پر 4-5 فون رکھے تھے. ان گنت چیزیں سلیقے سے رکھی تھی. میز کے دوسری طرف ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا تھا. آئیے جناب تشریف لائیے. اسے اٹھتے ہوئے کہتے ہوئے آپ اس مل کے مینیجر ہیں؟ جی ہاں. مجھے شاباش, مجھے شایان کہتے ہیں. اس نے کہا آپ نواز بیگ کو تو نہیں جانتے ہوں گے؟ جی نواز بیگ میں سمجھا نہیں. اس کے لہجے میں حیرت تھی. آپ کے مل گئے کاریگر مشینوں پر کام کرتا ہے. وہ اچھا, کیا آپ کو اس سے کچھ کام ہے؟ نہیں کام آپ تو آپ سے ہے, لیکن پہلے ذرا اس کے بارے میں معلوم کرا لیں. ابھی دیجیے. اس نے کہا اور ایک بٹن دبایا. فوراً ہی ایک لمبے قد کا آدمی اندر داخل ہوا. فورمین نمبر 3 کو بھیجو جلدی. اوکے سر. اس نے کہا اور فوراً باہر نکل گیا. اس کے مالکان تو بہت ہوں گے. جی ہاں لیکن سب سے بڑے مالک سیٹ شرفا ہیں. اس نے کہا. اسی وقت ایک گول مٹول آدمی اندر داخل ہوا. نہ جانے کیوں اس کو دیکھ کر انسپیکٹر کامران مرزا کی آنکھوں میں الجھن ٹھہر گئی. شکاری جال میں آذر صاحب ان سے ملی. انسپیکٹر کامران مرزا ان کے بچے. آذر کے منہ سے نکلا اور اس نے ہاتھ آگے بڑھایا. آپ سے مل کر خوشی ہوئی. شکریہ, ہمیں بھی آپ سے مل کر خوشی ہوئی. انسپیکٹر کامران مرزا مسکرائے. جی کیا مطلب؟ وہ چونکا. حیرت کا مطلب پوچھ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے حیران ہو کر کہا خیر چھوڑیں, ہم نواز بیگ کے سلسلے میں آئے ہیں. وہ آپ کی مشینوں کا کام کرتے ہیں. نواز بیگ اس نے ایسے انداز میں کہا جیسے یاد کرنے کی کوشش کر رہا. پھر چونک کر بولا وہ سمجھا. جی ہاں میرے پاس فلحال میں. شکریہ, ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں لیکن وہ شاید آج آیا نہیں. اس نے کہا اس کی چھٹی کی درخواست آئی تھی. جی نہیں, کلرک نے غیر حاضر لگائی ہوئی ہے. نواز بیگ کس قسم کا آدمی ہے؟ محنتی, ایماندار, انتظامی ہے. اس سے کوئی شکایت نہیں ہے. ان کا یہاں کسی سے کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں ہے؟ جی نہیں بالکل نہیں. کیوں, کیا بات؟ کیوں, کیا آپ ان کی
ملک میں پارٹی بازی نہیں ہے، جماعتیں نہیں بنی ہوئی ہیں. وہ تو خیر ہیں. اس نے کہا نواز بیگ کا تعلق کون سی جماعت ہے؟ حمایت اسلام. اس دوسری پارٹی سوشلزم کی آدمی. ان دونوں پارٹیوں کی آپس میں ضرورت لگتی ہے اور کئی مرتبہ جھگڑا بھی ہو چکا ہے. دوسری پارٹی کا نام کیا ہے؟ عوامی محبوب پارٹی. اس کے لیڈر کا نام بتائیں گے؟ اس کا لیڈر میں خود ہوں. اس نے کہا آپ کی کار کا نمبر کیا ہے؟ اس پر کامران مرزا نے اچانک کہا کیا مطلب؟ بری طرح چونکا. میں نے صرف آپ کی کار نمبر پوچھا، کوئی عجیب و غریب بات نہیں پوچھی. AK9494. اس نے کہا میں آپ کی کار کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں. آپ کو اعتراض نہیں؟ آخر معاملہ کیا ہے انسپیکٹر صاحب؟ اب شایان سے رہا نہ گیا. معاملہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے ان کی کار کا جائزہ لینا چاہتا ہوں. چلیے مسٹر حاضر. اب فورمین کے چہرے پر شدید وزن کے آثار صاف نظر آ رہے تھے. آخر آپ میری کار کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ نواز بیگ سڑک کے کنارے مردہ ملا ہے، اس کو کسی کی کار نے کچل دیا ہے. اوہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شایان میز سے آگے کی طرف جھکا ہے. اس کی آنکھوں میں بےتحاشا خوف امڑ آیا. جی ہاں، اس لیے میں ان کی کار کو چیک کرنا چاہتا ہوں. آئیے جناب، میں آپ کو کار دکھا دوں. صرف نے بے فکری کے انداز میں اٹھتے ہوئے کہا اجازت ہے جناب. ضرور، کیوں نہیں، بلکہ آپ پسند فرمائیں تو میں بھی ساتھ چلتا ہوں. شوق سے تشریف لا سکتے ہیں. انہوں نے کہا. وہ میز سے باہر کار پارک میں ہے. اس ہر رنگ کی ایک چھوٹی کار کے نزدیک رکتے ہوئے حاضر نے کہا یہ ہے میری کار. انہوں نے اس کے ٹائروں کو غور دیکھا. ٹائر تو بالکل نئے ہیں، اتنے نئے گئے ابھی شاید چند کلومیٹر بھی نہیں چلے ہوں گے. جہاں میری کار کے ٹائر پرانے ہوئے تھے میں نے بتلوا دیے. کیا یہ جرم ہے؟ پرانے ٹائر کہاں ہیں؟ انہوں نے فوراً اس کا جملہ سنا. پرانے ٹائر ڈرائیور نے ٹائر بدلنے والے کو دے دیے تھے. شکریہ مسٹر حاضر، آؤ ہماری مشکل حل کر دی. آپ کو ڈرائیور سے کہاں ہے؟ چلیے ذرا اس سے بھی مل لیں. عجیب بات ہے، کار میں بات نظر نہیں آئی. پرانے ٹائروں میں چیک کریں گے. آواز بولا یہ ہمارا کام ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. بالکل اس طرح جس طرح میں آپ کی مشینوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. انہوں نے مسکرا کر کہا آپ شاہن صاحب کے ساتھ چلیے، میں ڈرائیور کو لے کر آتا ہوں. نہیں زحمت نہ کریں، ہم ساتھ ہی چل رہے ہیں. وہ سر جھٹک کر رہ گیا. پھر وہ انہیں اپنے کمرے میں لے کر داخل ہوا. وہاں کہا رحم دے کرسی پر بھاری بھرکم جسم کا ایک آدمی سو رہا تھا. اٹھو رستم. حاضر نے اسے شانے سے پکڑ کر لایا. وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھر چونک کر کھڑا ہو گیا. یس سر. تو نے پرانے ٹائروں میں کیا کیا تھا؟ میں نے انہیں جلا دیا تھا. آپ نے ہی حکم دیا تھا. کیا کہا؟ میں نے ان کو جلانے کا حکم دیا تھا. تو شاید نیند ہو. وہ ہاں جی نہیں، وہ ٹائر تو ٹائر بدلنے والے کے پاس ہیں، میں نے اسی کو دے دیے تھے. شکریہ. آپ کو ابھی اور شیخ تمہارے ساتھ ٹائر بدلنے والے کے پاس چلنا ہے؟ اس پر کامران مرزا بولے. جی کیا مطلب؟ اس کے منہ سے نکلا ہی اس پر کامران مرزا ہے. وہ اچھا، تو پھر انہیں صاحب کا ان ساتھ دیکھ کر ٹائروں والے کے پاس جاؤ. لیکن جناب وہ تو اس وقت اپنے گھر ہوگا. کوئی بات نہیں، گھر سے ساتھ دے کر دکان میں پہنچ جاؤ. بہت بہتر جناب. اس نے کہا آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے مسٹر حاضر؟ اگر آپ حکم دیتے ہیں چلتا ہوں، ورنہ مجھے یہاں بہت کام ہے. ٹھیک ہے، آپ زحمت نہ کریں. وہ حاضر کے ڈرائیور کے ساتھ باہر نکلے. اس پر کامران مرزا نے ایک پبلک فون بوتھ سے کسی کو فون کیا. پھر وہ مستری گھر پہنچے، اس کو ساتھ دیا، اس کی دکان پر آئے. اس نے 4 ٹائر ان کے سامنے رکھ دی. یہ ٹائر اتارے گئے تھے جناب. انہوں نے ان ٹائروں کا نہایت احتیاط سے معائنہ کیا. انسپیکٹر کامران مرزا بولے آپ نے غلطی سے کوئی اور ٹائر تمہارے سامنے نہیں رکھ دیے؟ جی نہیں، آج تمام دن میں نے بس انہی کی کار کے ٹائر بدلے ہیں اور یہ چاروں الگ ہی پڑے تھے. مسٹر اسلم، تم نے ٹائر کس جگہ جلائے تھے؟ جی کیا مطلب؟ تم نے 4 ٹائر جلائے بھی تھے، تم اس بات کا اقرار کر چکے ہو. ایسی کوئی بات نہیں، میں اصل نیند میں تھا. بہت اچھا، چلیں مسٹر صاحب، آپ کو بھی ہمارے ساتھ چلنا ہوگا. لیکن کہاں؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا. بس نزدیک. اس پر کامران مرزا مسکرا کر کہا. آفتاب، آصف اور فرد نے انہیں حیران ہو کر دیکھا کیونکہ ان کی مسکراہٹ بہت ہی عجیب تھی. رات تاریک تھی، آسمان سیاہ بادلوں میں ڈھکا ہوا تھا اور پھر سردی بھی زوروں پر تھی. ایسے میں وفو کا عالم نہ دھلتا تو کیا ہوتا، لیکن کوئی سر پھرے. ایسے میں ایک کار سے اتر گئے. ایک سمت میں بڑھ رہے تھے. سردی سے ان کے دانت بجنے لگے. سارا شہر آرام کر رہا ہے. ایک ہم ہے جو سردیوں مرتے پھر رہے ہیں. آخر ہمیں کیا پڑی تھی سردیوں مرنے کی؟ آواز سن کر یہ آواز آفتاب کی تھی اور وہ کافی چلائی ہوئی تھی. ملک اور گاؤں کا درد سینوں میں رکھنے والا آرام نہیں کرتا، وہ کام کرتا ہے. آصف بولے لیکن دن رات تو نہیں کرتا. دن رات بھی بعض اوقات کرنا پڑتا ہے. فرد نے کہا ارے یہ تو وہی عمارت ہے. آفتاب کے منہ سے نکلا. چپ رہو، منہ سے کوئی لفظ نہ نکلے. انسپیکٹر کامران مرزا اڑائے. اسی وقت ایک چڑیا چکی. ہاں، اس چڑیا کو رات کی نیند نہیں آئی. آفتاب نے رہا نہ گیا. تم چپ نہیں رہو گے، انہوں نے جل کر کہا. اور آفتاب نے چپ ساتھ دی. اب وہ اس سمت میں آگے بڑھ رہے تھے جس طرف سے چڑیا کی آواز آئی تھی. جلدی انہوں نے ایک جگہ شاید کو دبکے ہوئے دیکھ لیا تھا.
وہ چڑیا آپ سے ہاں شاید 11 ووٹ ہے، سب اس عمارت میں موجود ہیں، بہت خوب، اور ہم لوگ عمارت پہ کس طرح داخل ہوں گے؟ انتظامات کر دے گے ہمارے سب ساتھی، ان درختوں کے اوٹ موجود ہیں، آپ کے اشارے کی تیر ہے، عمارت تمہارے گھر میں ہوگی، عمارت تمہارے گھیرے میں ہوگی، اور کوئی ایک فرد بھی بچ کر نہیں آ سکے گا۔ بہت خوب، تب پھر پہلے ہمارے اندر جانے کا انتظام کر دو، اس کے فوراً بعد عمارت کو گھیرے میں لے لو۔ اوکے سر، جلدی فائر بریگیڈ کی گاڑی آواز بدلیے بغیر عمارت کی دوسری طرف چلے گی، اس میں سے لوہے کی ایک سیڑھی اوپر اٹھتی چلے گی، پھر وہ سیڑھی چڑھتے چھت پر پہنچ گئے، وہاں سے انہیں زینے کی تلاش ہوئی، لیکن زینا بند تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ دوسروں کے ساتھ انہوں نے شاید کو اس کے ذریعے اشارہ دیا، وہ بھی اوپر آ گیا، زینا بند ہے، کوئی بات نہیں، ہمارے پاس رسی کی سیڑھی موجود ہے، شاید مسکرایا، بہت خوب، مزہ آ گیا، رسی کی سیڑھی ذریعے اور نیچے اتر گئے، شاید پھر انہیں ماتحتوں کی طرف چلا، نیچے اتر کر انہوں نے ایک طرف روشنی دیکھی، انہیں قدم اٹھ گئے اور پھر اس کمرے کے دروازے سے کان لگا دیے، دروازے میں ایک جری یا تالے ہوئی سراہٹ تھا، پھر بھی اندر کی آوازیں انہیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ ہم سے 2 بہت بڑی غلطیاں سرزد ہوئی، پہلی غلطی ہوئی کار کے ٹائر اس کو بدلنا سے ضرور بدلتا، لیکن بالکل نئے ٹائر لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اس بیوقوف ڈرائیور نے نیند کی حالت میں کہہ دیا کہ میں نے وہ ٹائر جلا دیے تھے۔ دوسری غلطی مجاہد بشر ہوئی، آخر اسے کسی اردو نے کہا تھا کہ قرض خواہ بن کر نواز بیگ کے گھر جا پہنچے، اور پھر یہ بھی نہ دیکھے کہ وہاں کوئی اور تو موجود نہیں، غضب زاغا وہاں موجود تھا، انسپیکٹر کامران مرزا۔ وہ ویسی اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا ہے، لہذا اب ہمیں شہر سے راتوں رات بوجھ کرنا ہوگا، ورنہ صبح کا سورج نکلنے تک انسپیکٹر کامران مرزا ہمارے خلاف مکمل ثبوت حاصل کر چکا ہوگا، اور پھر وہ ہماری گرفتاری میں دیر نہیں لگائے گا۔ آخر نواز بیگ کو قتل کرانے کی ضرورت ہی کیا تھی، اور ادھر مسٹر شاکر پر کیوں حملہ کیا گیا؟ کسی نے کہا ملوں اور کارخانوں کی حد تک نواز بیگ کی حمایت ہمارے لیے بہت رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے۔ اس ہیڈ کوارٹر کو جب یہ حالات دیکھے گئے تو ادھر سے ہی حکم ملا کہ اس کو ختم کرا دیا جائے۔ ادھر اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کی سطح پر ماسٹر شاکر کی پارٹی ہمارے خلاف سب سے بڑی پارٹی بنتی جا رہی تھی، اور یہ سب ماسٹر شاکر کی کوششوں سے ہو رہا تھا، لہذا اس کے قتل کی بھی ہدایات ملی تھی ہم سے۔ اگر یہ 2 غلطیاں نہ ہوتی تو اس پر کامران مرزا ہمارے راستے پر نہ لگ پاتا، لہذا آپ بوڑھی اب اس سے لپیٹ لو۔ 1 منٹ باس، ہمیں ایک ہیڈ کوارٹر کے تحت کام کرتے ہیں ہوئے ایک عرصہ گزر گیا ہے، لیکن ہم یہ اندازہ اب تک نہیں لگا سکے کہ ہمارا مرکزی دفتر آخر چاہتا گیا ہے۔ حیرت ہے تم اب تک یہ نہیں سمجھے۔ خیر میں وضاحت کر دیتا ہوں، ہم اس دنیا میں سوشلزم کا دورہ دیکھنا چاہتے ہیں، اسلام کا نظام برقرار رہا تو ہم کبھی بھی اس میں پنپ نہیں سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے، اسلام ہمیں ہمیشہ دباتا چلا جائے گا۔ اس کا توڑ یہی ہے کہ نعرہ اسلام کا ہی رہے، ہم مسلمان ہی رہے، لیکن اسلام کے ساتھ ہمارا نعرہ سوشلزم کا ہو، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اسلام کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں، لیکن ہوگا ہمارا کام مکمل طور پر اسلام کے الٹ، بس اسلام کی جڑیں کاٹنے کا یہی طریقہ ہے۔ اور یہ سوشلزم کیا بلایا؟ سوشلزم اور کمیونزم کارل مارکس اور لینن کے نظریات کا نام ہے۔ ان کے نظریات یہ ہیں کہ دولت صرف دولت مند طبقے کے پاس نہ ہو، اور حکومت صرف دولت مند طبقے کے ہاتھوں میں نہ رہے، بلکہ دولت لوگوں میں برابر تقسیم ہو، ہر آدمی کو اس کی محنت کا معاوضہ ملے، ہر آدمی کو اس کی محنت کا معاوضہ دوسرے تمام آدمیوں کے مطابق مل جایا کرے، اور بس کسی انسان کو دوسرے مقابلے میں دولت مند ہونے کا موقع نہ ملے۔ مختصر وقت نہیں ہے، ہم بہت نازک لمحات سے گزر رہے ہیں، باہر ہماری گاڑیاں تیار کری ہیں، بس اب نکل چلو۔ بے شمار کرسیاں گھسٹنے کی آواز سنائی دی، پھر کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ تک سے رہ گئے۔ اس پر کامران مرزا ان کو بچوں کو وہاں دیکھیں گے، امید شاید انہیں 1% بھی نہیں تھی۔ سب سے اگلا آدمی کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا، سخت لہجے میں کہا تو تم آ ہی گئے انسپیکٹر؟ ہاں، تمہارا راستہ روکنا ضروری تھا، اسی لیے وہ بولے کیا تم چاروں ہمارا راستہ روک لو گے؟ پوری مار تو گھرے میں لے لیے، بچ کر نہیں جا سکتا۔ نہیں، وہ اکلایا، اگر نہیں تو اپنے ساتھیوں میں چند ایک کو باہر بھیج کر دیکھ لو۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ ویسے انسپیکٹر کم از کم تم تو ہاتھ اوپر اٹھا دو۔ باس مسکرایا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ بات کی بات ہے، ہاتھ ہم پھر بھی نہیں اٹھائیں گے، تم فائر کر کے دیکھ لو۔ اسی آنکھوں میں الجھن تار گئی، پھر اس نے کہا میں سمجھ گیا تم لوگ مکمل طور پر بلٹ پروف لباس میں ہو، جب سمجھ گیا ہو دیکھ کیوں لگا رہے ہو، خود کو قانون کے حوالے کر دو۔ دوستو بھاگ چلو، جو بچ کر نکل جاتا ہے نکل جائے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی ان سب نے دوڑ لگا دی، ایسے میں وہ اپنی سرکاری ٹانگوں کام میں لائے بغیر نہ رہے۔ باس میں انسپیکٹر کامران مرزا چھلانگ لگائی تھی، ایک کو انہوں نے بھی لپیٹ میں لے لیا تھا، باقی نکل گئے، لیکن وہ جانتے تھے کہ شاید یہ گھیرے سے وہ نہیں نکل سکیں گے۔ اسی وقت باہر فائروں کی بے شمار آوازیں گونج اٹھیں، باس نے بھی گرفت سے نکلنے کے لیے بہت زور مارا، لیکن یہ پکڑ اس کا سخت ہوتی چلی گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد آپ لوگ بندے ہوئے تھے۔ ہم باس کے چہروں سے نقاب اٹھانے کے لیے بے ذہاب وہاں سے بولا ارے تو ہٹا کیوں نہیں لیتے، روکو اس شاید مسکرایا
شکریہ انکل. جب تک انکل یاد نہ دیں آصف کہتے کہتے رک گیا. اجازت ہے. آصف نے آگے بڑھ کر نگاہ الٹ دیا اور پھر وہ خود حیران رہ گئے. ان کے سامنے بشارت کھوڑو بیٹھا تھا. ہاں یہ تو بسا بشارت کھوڑو ہے, اس عمارت کا مالک. ہاں, اور تم یہ بھی سن لو کہ اس عمارت میں دراصل کرایہ دار نہیں رہتے بلکہ راشد کے ارکان رہتے ہیں. بظاہر یہ لوگ اس عمارت کے کرایہ دار ہیں, لیکن دراصل اس جماعت کے آدمی ہیں اور یہ لوگ اپنے باس کے احکامات پر عمل کرتے تھے. لیکن انکل اس عمارت میں ہم نے چیخ کی آواز بھی سنی تھی. بشیر بشارت نے بتایا تھا کہ عمارت کے ایک کمرہ روم کے قبضے میں ہی کیا معاملہ ہے. ایک عمارت میں یہ اپنے مخالفوں پر ظلم ڈھاتے ہوں گے, پوری عمارتی تلاشی لینے پر یہ بات بھی ثابت ہو جائے گی. اور ہاں مسٹر باس, تم نے اپنی 2 وعدوں میں ذکر کیا, لیکن میں ایک تیسری غلطی کی نشاندہی کر دینا پسند کروں گا, اور وہ یہ کہ اسٹار میز میں اپنی پارٹی کی کمان تم نے آزم نام کے ایک آدمی کے دورے کی, اور آزم ایک پرانا سزا یافتہ ہے. پرانے سزا یافتوں کو دیکھ کر میری چھٹی اس ہمیشہ بیدار ہو جاتی ہے. باس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا. ایسے میں آفتاب نے کہا, ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی. چلو تم بھی کر ڈالو اس پر. گورنر مرزا مسکرائے. سوشلزم اور کمیونزم کے جو اصول بتائے جاتے ہیں ان کی روح سے تو یہ نظام بہت پرکشش نظر آتے ہیں, پھر ہم کیوں نہیں مخالفت کرتے ہیں. ہاں بظاہر بہت پرکشش ہے, بہت اچھے ہیں. انسان محسوس کرتے ہیں کہ نظاموں کے رائج ہونے سے تو ہم انسان برابر ہو جائیں گے, لیکن سب کی باتوں میں جواب میں کیوں نہ ایک جملے سے دے دوں اور تم بھی, اور بات تمہیں بھی سمجھ آ جائے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہ نظام دو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں, لیکن ہمارا نظام اسلام اللہ کا بنایا ہوا ہے. گویا یہ نظام دراصل اللہ کو نہ ماننے کا نام ہے. اوہ ان کے منہ سے نکلا, ہاں بالکل یہ بات ہے. جب ہم اللہ کے نظام کے بجائے انسانوں کے بنائے ہوئے نظام کو مانیں گے تو گویا اللہ کا انکار کریں گے. اور یہ قوتیں یہی چاہتی ہیں کہ مسلمانوں کو اس طرح رائے راست سے بھٹکایا جائے. نام اسلام کا ہو لیکن اسلام غیر محسوس طور پر ان کے اندر سے نکلتا چلا جائے. اور یہ کام یہ لوگ سوشلزم اور کمیونزم سے لینا چاہتے ہیں, جبکہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ اسی مخلوق میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا, کوئی دولت مند کوئی غریب. کسی حکومت دولت مندوں کے ہاتھ میں یہ ہوتی ہے, کبھی غیر دولت مند غریب دولت مندوں پر چھا جاتے ہیں. مطلب یہ کہ بردستی اگر ہے تو اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں غلط نظریات سے محفوظ رکھے, آمین. انہوں نے ایک ساتھ کہا. لیکن انکل ایک بات اور, یہ بات تو ہمارے پورے ملک میں بلکہ ہمارے تمام اسلامی ملکوں میں وبا کی طرح پھیل رہی ہے. صرف ان لوگوں کو گرفتار کرنے کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہاں تم نے ٹھیک کہا, راشا پوری دنیا کا مسئلہ ہے اور اس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے, اور یہ کہ ہم اپنی نئی نسل کو بتانا شروع کر دیں کہ دراصل یہ سب کیا چکر ہے. جب تک ہم ان کی ذہنوں میں ان خطرات کو نہیں بٹھا دیں گے اس وقت تک اس وبا سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہمارے نوجوان نسل کے ذہنوں میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے گی تو پھر ان سب کی تمام تر کوششیں پوری طرح ناکام ہو جائیں گی, ان کی ایک نہیں چلے گی. تب تو پھر آج سے ہی کام شروع کر دیتے ہیں. فرد نے پرجوش انداز میں کہا. بالکل ٹھیک. آفتاب نے فوراً کہا, اللہ کا شکر تم نے بالکل ٹھیک کہا. کیوں کیا تم نے میرے منہ سے ہمیشہ بالکل غلط نکلتے سنا ہے؟ آفتاب نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا. ان کے چہروں پر مسکراہٹیں پھیل گئیں.